حسن و عشق کی منزلیں اور انتقام کی آگ میں جلتے شعلہ خاروں کی سنسنی خیز داستان حیرت، دشمنوں کو ناکو چنے چبوانے والے ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان حیرت۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، آپ سے گزارش ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دور جدید ہو یا دور جاہلیت، مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی سازشیں آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ وہ مکمل یگانت اور شفافیت کے ساتھ اہل اسلام کے خاتمے کے لیے سفارہ ہیں۔ گھر کو گھر کے چراغ سے بسم ہونے کا سلسلہ اسی روایت کی مانند ہمارا پیچھا کرتا چلا رہا ہے۔ اسلام کے خلاف عیسائیوں اور یہودیوں کی سازشوں کے جال وقت کے ساتھ باریک سے باریک تر تار سے بنے جا رہے ہیں۔ ان کی دماغی صلاحیتیں ہماری نسل کو نیست و نابود کرنے کا ہدف بڑی تیزی سے عبور کر رہی ہیں۔ سر سے پاؤں تک موت کو اوڑے ایسے ہی گمنام شہزادوں کی بے نام وفائیں، محبت یا نفرت کے جذبوں سے ہٹ کر جنون کا ذات راہ بن چکا تھا۔ آخری فتح کا وقت قریب تھا۔ فتح یا شکست، اس کا فیصلہ مقدر کے ہاتھوں میں تھا۔ اینی شاویز کی آنکھ کھلی تو اس نے دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ گزشتہ شب اس کے لیے کسی حسین خواب کی مانند تھی۔ اسے ڈر لگا کہ آنکھیں کھولتے ہی خواب ٹوٹ جائے گا۔ چند لمحے وہ خاموش لیٹی رہی۔ خود کو یقین دلانا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ خواب نہیں ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس نے نہایت آہستگی سے ایلپس کو چھوا۔ وہ بھی بستر پر اس کے ساتھ تھا۔ بیڈ روم کی بڑی سی کھڑکی کے آگے دبیز پردہ پھیلا ہوا تھا، مگر اس کے عقب میں روشنی سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ سورج خاصی بلندی پر آ چکا ہے۔ بیڈ روم میں روشنی کے انعکاس کے سبب سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ ایلپس کی نیند میں خلل نہ ڈالنے کی کوشش کے ساتھ وہ بے حد آہستگی سے کوہنیوں کے بل اٹھی تو چادر کے سرکنے کے باعث اس کے کندھے اریاں ہو گئے۔ اس نے چادر کندھوں تک کھینچتے ہوئے کوہنی تکیے پر ٹکائی اور اپنا رخ ایلپس کی طرف کر لیا۔ نصف سینے تک چادر اوڑے وہ چت لیٹا رہا۔ اینی اسے دیکھے گئی۔ بے حد سیاہ اور چمکدار بالوں کا ایک گچھا اس کی سرخ و سفید پیشانی پر پڑا، جیسے بوسہ لے رہا تھا۔ گھنی بہوں کے نیچے ظاہر آنکھیں جو اس وقت بند تھی، مضبوط ٹھوڑی، سرخ ہونٹ اور پرگوشت کشادہ شانے۔ وہ واقعی کسی یونانی دیوتا کی مانند مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اسی سبب تو اینی نے اسے ایلپس کا نام دیا تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اچانک بند آنکھوں کے ساتھ ایلپس کی توانا آواز ابھری۔ اینی نے چونک کر اس کے شانے پر سر رکھ دیا۔ ہاں، میرے سوال کا تم نے جواب نہیں دیا۔ ایلپس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ اینی نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، خود کو یقین دلا رہی تھی کہ یہ خواب نہیں ہے۔ ایلپس نے آنکھیں کھولتے ہوئے دھیرے سے اس کے رخسار پر چپت لگائی۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ مجھے قنوتیت سے نفرت ہے۔ 12 گھنٹوں میں دوسری دفعہ تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اس طرح تم مجھے کھو دو گی۔ اینی نے ڈوبتے دل کے ساتھ اسے جلدی سے معذرت کی اور یقین دلایا کہ وہ آئندہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرے گی۔ ایلپس نے اس کے روکھے اور اجڑے ہوئے گھونسلے کی مانند بالوں کو چوما۔ میں آخری دفعہ یقین کر رہا ہوں۔ اگلے لمحے اس نے خوشگوار لہجے میں کہا، میں فریش ہو کر تمہارے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ اینی نے کہا، تم فریش ہو جاؤ لیکن ناشتہ میں بناؤں۔ ایلپس اٹھتا ہوا پھر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، تو پھر فریش بھی پہلے تم ہو جاؤ۔ اینی نے نیچے پڑا نائٹ گاؤن پہنا اور بستر چھوڑ دیا۔ یہ ایک کمرے کا مختصر سا فلیٹ تھا جو اینی کی ملکیت تھی۔ ایلپس پہلی دفعہ یہاں آیا تھا۔ اس نے تنقیدی نظروں سے اکلوتے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہر چیز سے بے ترتیبی نمایاں تھی۔ ایش ٹرے، سگریٹ کے ٹوٹے اور راکھ سے اوپر تک بھری ہوئی تھی۔ استعمال شدہ کھانے کے برتن، میلے کپڑے اور انواع اقسام کے شاپنگ بیگ آرام دہ فرشی بستر کے گرد بکھرے ہوئے تھے۔ اس ساری بے ترتیبی کے درمیان ایک بے حد قیمتی اور جدید ترین لیپ ٹاپ جگمگا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ دیکھ کر ایلپس کی آنکھوں میں چمک نمودار ہو گئی۔ ویڈیو گیم ایرینا میں ہونے والی پہلی ملاقات ہی ویکینڈ پر ایلپس کو اینی کے بستر پر لے آئی تھی۔ واش روم سے نکلتے ہی اینی نے سگریٹ سلگا لی اور کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ ایلپس نے چادر لپیٹتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ اس نے اپنا چشمہ لگایا اور بولی، کیا بناؤں تمہارے لیے؟ جو جی چاہے بنا لو، جیسے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ یہ کہہ کر ایلپس واش روم میں گھس گیا۔ کچن کی جانب بڑھتے اس کے قدم رک گئے۔ اینی کا رخ دیوار میں نصب قد آدم آئینے کی جانب ہو گیا۔ اس نے اس سے پہلے بھی گھنٹوں خود کو لباس اور بے لباس آئینے میں دیکھا تھا۔ آئینے نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ وہ کسی بھی پہلو سے خوبصورت یا پرکشش نہیں ہے۔ 6 فٹ کے قریب قد، ڈھانچے نما جسم، ڈل کے کندھے، واجبی سے نکوش اور اجڑے گھونسلے کی مانند مختصر بال۔ وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی، مگر صنف مخالف والا خانہ خالی تھا۔ اس کی زندگی میں بمشکل چند ہی مرد آئے تھے، باپ کی عمر کا ٹیچر، نائٹ واچ مین وغیرہ۔ اینی گہرا سانس لیتے ہوئے آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ یا تو آئینہ جھوٹا تھا یا پھر ایلپس۔ دل نے فوراً سرزنش کی۔
الیپس کی وارفتگی اور گرمجوشی یاد آئی۔ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اینی جیسے ہوا میں رقص کرتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتے کے بعد الیپس نے کہا، میرا ارادہ آج داؤدی ٹیلوں کی سیر کا ہے۔ سنا ہے غرقد کی شجرکاری کے بعد ان بے آب و گیا ٹیلوں کی شکل ہی بدل گئی ہے۔ اینی نے کہا، ٹھیک سنا ہے تم نے، مگر اس طرف جانے والا راستہ غیر ہموار ہے، رینٹ پر 4 وہیل گاڑی لینی پڑے گی۔ الیپس نے بے پرواہی سے کہا، تو کیا ہو، میں دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکلا ہوں، میری جیب میں خاصے پیسے ہیں۔ اینی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، میں نے صرف تمہیں آگاہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اینی اٹھلائی۔ ویکینڈ ہے، لازمی بات ہے، میں ساتھ چلوں گی تمہارے۔ اینی نے رینٹ پر گاڑیاں سپلائی کرنے والی ایک ایجنسی کو فون کر دیا۔ 4 وہیل گاڑی کے آنے تک وہ دونوں جا کر ہوٹل سے الیپس کا سامان لے آئے تھے۔ یہ ان کے درمیان رات ہی طے ہو گیا تھا کہ جب تک الیپس ٹیل ابیب میں ہے اس کا قیام اینی کے فلیٹ پر ہی ہوگا۔ ایک سپر سٹور سے انہوں نے کچھ پھل اور سبزیاں وغیرہ خرید لی تھی۔ ہر جگہ اینی اور الیپس کو دیکھ کر چہروں پر ذومانی مسکراہٹیں دوڑ جاتی تھیں۔ خواتین اشاروں سے ایک دوسرے کو اس بے جوڑ جوڑی کی طرف متوجہ کرتی تھی۔ اس بات کو محسوس کر کے اینی شدید احساس کمتری کا شکار ہو جاتی، اس پر کنوتیت کا حملہ ہوتا، مگر الیپس کی ناراضگی کے خوف سے وہ اپنی کیفیت پر خود اعتمادی کے دکھاوے کا پردہ ڈال دیتی تھی۔ البتہ الیپس معنی خیز مسکراہٹوں اور اشاروں کو قطعی خاطر میں نہیں لاتا تھا، الٹا ان لمحوں میں وہ اینی کو اور زیادہ قریب کر لیتا تھا۔ اینی کو بھی اس وقت بہت اچھا لگتا تھا جب لڑکیاں الیپس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی اور اینی کو حسد و رشک سے دیکھتی تھی۔ 4 وہیل گاڑی آ چکی تھی، اس کی چھت کو فولڈ کیا جا سکتا تھا۔ خوشگوار موسم کے سبب الیپس نے چھت کو فولڈ کر دیا۔ راستے میں ایک فلاور شاپ سے الیپس نے اینی کے لیے پھول خریدے۔ ٹیولپ برڈ نامی یہ پھول فلسطین کے ایک مخصوص علاقے میں پیدا ہوتے تھے، اس کے علاوہ دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے تھے اور خاصے مہنگے تھے۔ اینی ننھے ننھے پرندوں کی شکل والے ان بے حد سرخ پھولوں کو پا کر بے حد خوش ہو گئی تھی۔ اینی نے محسوس کیا کہ ان پھولوں سے امڑتی خوشبو بے حد مسحور کن تھی۔ اس خوشبو نے وجود میں سوئی نہ جانے کون سی خفتہ حصوں کو جگا دیا تھا کہ اینی خود کو بے حد چست اور توانا سی محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ کچھ تو خاص تھا ان پھولوں میں، دنیا ایسے تو ان کی دیوان نہیں تھی۔ نصف گھنٹے سے کچھ زائد وقت میں وہ داؤدی ٹیلوں تک پہنچ گئے۔ یہ اونچے نیچے ٹیلے خاصے وسیع رقبے میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ کبھی بے آب و گیا ہوتے تھے، مگر آبپاشی کے جدید ترین طریقوں سے غرقد کی شجرکاری کے باعث ان کی شکل ہی بدل گئی تھی۔ پورا علاقہ سرسبز ہو گیا تھا۔ اس علاقے میں ابھی سیاحت کا آغاز ہونے جا رہا تھا۔ بہت سی عمارتیں ابھی تعمیر کے ابتدائی مراحل میں تھی، اس لیے اس طرف کا رخ کرنے والے سیاح کھانے پینے کی اشیاء بھی ساتھ لے کر ہی آتے تھے۔ پارکنگ کے لیے مخصوص جگہ پر گاڑی کھڑی کر کے، جس میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ نیچے بچھانے کے لیے پلاسٹک کی چٹائی وغیرہ تھی۔ اینی کے ہاتھوں میں ٹیولپ برڈ تھے جنہیں وہ بار بار سونگھ رہی تھی اور اس کا موڈ بے حد خوشگوار تھا۔ ان دونوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سیاح آئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں کافی دیر گھومتے رہے۔ اونچے نیچے ٹیلوں پر اترنا اور چڑھنا ایک تھکا دینے والا مگر ایڈونچر پسندوں کے لیے دلچسپ مشغلہ تھا۔ اس دوران انہوں نے محفوظ کیے گئے آثار قدیمہ بھی دیکھے۔ 2 گھنٹوں ہی میں اینی تھک گئی، اس کے قدم سست ہو گئے۔ اس دوران میں اس نے محسوس کیا کہ الیپس ابھی تک چاق و چوبند تھا، تھکن جیسے اسے چھو کر بھی نہیں گزری تھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ الیپس توانائی سے بھرپور مرد ہے۔ الیپس نے محسوس کر لیا کہ اینی تھک چکی ہے، مگر اس کی تلاش جاری رہی۔ اینی تھکن کو چھپائے اس کا ساتھ دیتی رہی۔ آخر الیپس کو ایک خاص جگہ نظر آ گئی۔ یہ ایک کسی قدیم مٹی کی عمارت کا کھنڈر تھا جس کی کئی دیواریں ابھی سلامت تھیں۔ سلامت دیواروں میں لاتعداد سوراخ نظر آ رہے تھے۔ الیپس نے اینی کی کمر میں ہاتھ ڈالا۔ تمہاری تھکن اب چھپائے نہیں چھپ رہی۔ اینی نے اس کے کندھے پر سر گرایا۔ یہ گویا ان الفاظ کی تصدیق تھی۔ الیپس نے فوراً باسکٹ میں سے پلاسٹک کی چٹائی نکال کر ایک ہموار جگہ پر بچھائی۔ اینی فوراً ہی ڈیر ہو گئی۔ الیپس نے باسکٹ میں سے اینی کا پسندیدہ انرجی ڈرنک نکال کر اس کی طرف بڑھایا اور اپنے لیے پانی کی بوتل نکال لی۔ اینی نے 2 گھونٹ لے کر الیپس کی اجازت سے سگریٹ سلگا لی۔ الیپس نے محض 2 گھونٹ لے کر بوتل بند کر دی۔ اینی نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم نہ جانے کون سی مٹی سے بنے ہوئے ہو؟ الیپس نے سامنے قدیم مٹی کے ڈھیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس مٹی سے بنا ہوں۔ اینی اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے اس کی آنکھیں اور لہجہ ہم آہنگ ہو کر ایسا روپ دھار گیا تھا کہ اینی کے وجود میں جرجری سی دوڑ گئی۔ اسے الیپس سے بے حد خوف محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے الیپس اپنے پرانے روپ میں واپس آ گیا تھا۔ اس نے اینی کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا تو اینی نے سگریٹ دور پھینک دی۔ اس کی قربت نے اینی کے دماغ کی سلیٹ پر نمودار ہونے والی آڑی ترچھی لکیریں پل بھر میں مٹا دی۔ الیپس نے اس کے کان کے قریب مخمور سرگوشی کی، تم تھک گئی ہو، تمہارا مساج کر دیتا ہوں۔ آس پاس کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اینی اس کے قریب سمٹ آئی۔ اس کی ضرورت نہیں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سامنے سوراخ دیکھ رہے ہو؟ یہاں سانپ ہو سکتے ہیں، اور دنیا کا زہریلا ترین نیلا کوبرا بھی اسی جگہ پر پایا جاتا ہے۔
ایلپس نے اس کی پیشانی مسلتے ہوئے کہا، میری موجودگی میں تمہیں کسی سانپ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ایلپس نے احتیاط کے ساتھ ٹیولپ برڈ کے پھول اٹھائے اور انہیں تھوڑی دور ایک پتھریلی جگہ پر اچھال دیا۔ رات کی مصروفیات اور ٹیلوں کی تھکا دینے والی سیاحت کے سبب اینی نیند کی آغوش کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ایلپس کی قربت نے اس سفر کی رفتار مزید تیز کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اینی دھیمے دھیمے خراٹے لے رہی تھی۔ ایلپس کی نظریں گرد و پیش کے ساتھ ساتھ ٹیولپ برڈ پر تھی۔ اسے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہوا کا رخ موافق تھا۔ تھوڑی دیر میں کچی دیوار کے قریب ایک برق رفتار نیلے رنگ کی دار سی نظر آئی جو پل بھر میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ایلپس نے آدھے لیٹر کی پانی کی بوتل کو ڈھکنے کی طرف سے پکڑ لیا۔ چند پل مزید گزرے تو نیلے رنگ کی دو برق رفتار لکیریں ٹیولپ برڈ کے قریب نظر آئیں۔ ان میں سے ایک لکیر قدرے باریک اور دوسری خاصی موٹی تھی۔ یہ دنیا کے زہریلے ترین نیلے کوبرا کا جوڑا تھا جسے ٹیولپ برڈ کی مہک وہاں کھینچ لائی تھی۔ یہ جوڑا ان پھولوں کے گرد لپٹ کر اٹکیلیاں کرنے لگا۔ موقع میسر آتے ہی پانی کی بوتل ایلپس کے ہاتھ سے گولی کے مانند نکلی۔ نشانہ بے خطا تھا۔ پانی سے بری بوتل برق رفتاری سے نر کوبرا کے سر سے ٹکرائی۔ بوتل اور پتھریلی سطح کے درمیان اس کا سر پیچھے کر رہ گیا۔ مادہ پل بھر میں ڈھیر ہو گیا۔ ایلپس نے اینی پر نظر ڈالی۔ بوتل پتھریلی جگہ سے ٹکرانے کی آواز نے اس کی نیند میں ذرا بھی خلل نہیں ڈالا تھا۔ ایلپس نے اٹھ کر جیبی چاقو کی مدد سے نیلے کوبرے کا سر سمیت نصف فٹ کا حصہ محفوظ کر لیا اور باقی مادہ جسم کو ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ واپس آنے کے بعد ایلپس ایک کتاب لینے کے لیے باہر نکل گیا۔ چوراہے سے اس نے ٹیکسی لی اور 15 منٹ کے سفر کے بعد اسمال انڈسٹری ایریا میں آ گیا۔ ایک ویران سڑک پر چلتے ہوئے اسے مطلوبہ کوڑے کا ڈرم نظر آیا جس پر 15 نمبر لکھا ہوا تھا۔ مطلوبہ تاریخ اور ٹائم ہو گیا تھا۔ قریب سے گزرتے ہوئے ایلپس نے ڈرم میں نظر ڈالی۔ ایک پرانا سا خاکی لفافہ اوپر ہی اوپر پڑا ہوا تھا۔ ایلپس آگے نکلتا چلا گیا۔ 100 قدموں بعد وہ واپسی کے لیے مڑا۔ گرد و پیش پر اس کی گہری نظر تھی۔ ڈرم کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ چھوٹا سا خاکی لفافہ اس کی جیب میں منتقل ہو گیا تھا۔ قریبی ایک پبلک ٹوائلٹ میں گھس کر اس نے لفافہ کھول لیا۔ لفافے میں مخصوص زبان میں تحریر، ایک کاغذ اور ایک پاسپورٹ سائز تصویر تھی۔ تصویر ایک پچکے ہوئے گالوں والے نوجوان کی تھی۔ کاغذ کی مندرجات پر نظر ڈالنے کے بعد اس نے تصویر اور کاغذ کو لائٹر جلا کر آگ دکھائی اور پھر راکھ کو فلیش میں بہا کر باہر نکل آیا۔ راستے میں رک کر اس نے سینما سے 2 ٹکٹوں کی ایڈوانس بکنگ کروائی اور واپس لوٹ آیا۔ اینی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ایلپس نے اسے منع کر دیا اور بتایا کہ مطلوبہ کتاب تو نہیں ملی تھی مگر وہ ہالی ووڈ کی نئی رومانوی فلم کی 2 عدد ٹکٹیں لے آیا تھا۔ یہ سن کر اینی بے حد خوش ہو گئی تھی۔ رات کے کھانے کا پروگرام بھی باہر ہی بن گیا تھا۔ ال گور کا تعلق اسرائیل کی اسپیشل سروسز کے ایک بے حد خاص یونٹ سے تھا۔ وہ 2 دن پہلے ہی تل ابیب آیا تھا۔ اس کی گرل فرینڈ تل ابیب میں یونیورسٹی کی طالبہ تھی۔ 2 دن سے وہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ مسرت کے ایک ایک پل کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ال گور کی اگلے دن واپسی تھی۔ ایک یادگار شام کے لیے اس نے اپنی گرل فرینڈ لورین کے ساتھ سینما میں ایک فلم دیکھنے کا پروگرام پہلے ہی سے ترتیب دے رکھا تھا۔ اس رومانوی فلم کی ریلیز سے پہلے ہی دھوم مچی ہوئی تھی۔ نیم تاریک حال میں لورین کی خوشبودار قربت میں بیٹھ کر فلم دیکھنے کا لطف دوبالا ہو گیا تھا۔ فلم دیکھنے کے بعد ال گور اور لورین ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پارکنگ لاٹ کی طرف جا رہے تھے۔ ال گور جینز اور ٹی شرٹ میں تھا۔ اچانک ہی ال گور کی حلق سے تیز سسکاری کی آواز نکلی۔ بازو کے اوپری حصے پر تیز جبن کے ساتھ جلن کا احساس ہوا۔ ال گور نے بے اختیار بازو پر ہاتھ مارا۔ کوئی چیز اس کے ہاتھ سے لگ کر نیچے گر گئی۔ ال گور کے دماغ میں خطرے کا بے حد تیز الارم بجا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اسے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گرنے والی سوئی تھی جو یقیناً زہریلی تھی۔ جلن کا احساس پل بھر میں ہزاروں گنا بڑھ گیا۔ ال گور کو محسوس ہوا اس کا سارا جسم جیسے فولاد پگھلانے والی بٹی میں گر گیا ہے۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا مگر حلق خشک تر ہو چکا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور تڑپنے لگا۔ لورین نے بے اختیار اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر ال گور کے منہ اور ناک سے خون نکلتا دیکھ کر وہ چیخنے لگی۔ لوگ تیزی سے ان کے گرد اکٹھا ہونے لگے۔ ال گور ماہی بیاب کی مانند تڑپ رہا تھا۔ اذیت کا یہ احساس اتنا شدید تھا کہ ال گور کو اپنا ایک ایک ریشہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ریسکیو کی ایمبولینس آنے تک ال گور نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی تھی۔ ارد گرد موجود لوگ اس کی بے پناہ اذیت کو بے حد بے بسی کے ساتھ محسوس کرتے رہے تھے۔ لورین اپنے محبوب کے قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ موساد کے داخلی سلامتی کے ڈیسک آفس میں سوگ کا سا سما تھا۔ ڈیسک انچارج کرنل بارڈون تھا۔ وہ آفس میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے 2 نائبین بھی گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک کا نام لائٹ تھا۔ تمتماتے چہرے پر بھوری مونچھیں اسے خاصا روبدار بنا رہی تھی۔ دوسری نائب ایک سنہری بالوں والی حسینہ شیزل تھی۔ شیزل نے بالوں کو مٹھی میں بیچتے ہوئے کہا، کون ہے جو ہمارے دفاعی حصار کو توڑ کر اندر گھس آیا ہے؟ سبکی کا احساس مجھے اندر سے کاٹ رہا ہے۔ ہیڈ کوارٹر بے حد برہم ہے۔ لائٹ نے بات آگے بڑھائی۔
الگور کے قاتل کو تختہ دار پر کھینچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے حصار پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہمارا ایلیٹ کلاس کا کمانڈو مارا گیا ہے اور وہ بھی اپنے گھر میں۔ کرنل بالڈون نے ایک نیا نقطہ اٹھایا۔ ممکن ہے جو ہم سوچ رہے ہیں معاملہ اس کے بالکل مختلف ہو، کوئی ذاتی دشمنی بھی تو ہو سکتی ہے، کوئی رقابت وغیرہ۔ الگور تل ابیب ملنے بھی تو گرل فرینڈ کو گیا تھا۔ تمہارا پیش کردہ خیال خاصا جاندار ہے۔ الگور کا تعلق جس خاص ترین گروپ سے تھا ان کی شناخت انتہائی خفیہ رکھی گئی ہے۔ کسی دشمن ایجنسی کا اس معلومات کو چرانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کا لہجہ حتمی ہوا۔ ہمیں اسی رخ پر ہی کام کرنا چاہیے۔ شیزل نے اختلاف کیا۔ کیوں بول رہے ہو کہ الگور کو انتہائی ماہرانہ اور جچے تلے انداز میں نشانہ بنایا گیا ہے؟ یہ کسی پیشہ ور کا کام ہے۔ کرنل بالڈون مسکرایا۔ کیا پیشہ ور لوگوں کے ساتھ ذاتی معاملے نہیں ہوتے؟ الگور کے لیے سینے میں نفرت کا طوفان لے کر آنے والا اس کا کوئی قریبی ساتھی بھی تو ہو سکتا ہے۔ شیزل نے ہونٹ بیچ لیے۔ لہجے برباد وہ بولی، میرے پاس کوئی دلیل یا معمولی سا کلیو بھی نہیں ہے، مگر میرا وجدان کہتا ہے الگور وطن پر ہی قربان ہوا ہے۔ اسے کسی دشمن ملک کے ایجنٹ نے نشانہ بنایا ہے۔ شیزل کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر کرنل بالڈون بولا، ہم اس رخ کو بھی نظر انداز کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ دونوں رخ پر بیک وقت کام کرتے ہیں۔ لارڈ ذاتی دشمنی کے رخ کو دیکھے گا اور تم کسی دشمن ایجنٹ کی کارستانی کے خیال کو دیکھ لو۔ دونوں میں سے کسی نے کرنل بالڈون سے اختلاف نہیں کیا۔ کرنل بالڈون نے موبائل سکرین پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، کرائم سین یونٹ کی مکمل رپورٹ آ گئی ہے۔ کانفرنس روم میں چل کر اسے دیکھتے ہیں۔ کسی ماہر کی ضرورت پڑی تو لنڈا اسے آن لائن لے لے گی۔ وہ تینوں اٹھ کر کانفرنس روم میں آ گئے۔ یہاں متعدد آپریٹر اپنے کام میں مصروف تھے۔ وسیع ہال کے ایک ایک کونے میں انہوں نے نشستیں سنبھال لی۔ شیشے کی دیوار کے دوسری جانب کمپیوٹر سیکشن تھا جہاں درجن بھر سے زائد افراد مصروف نظر آ رہے تھے۔ اس کے سامنے بڑی سی اسکرین پر کرائم سین کی رپورٹ چلنے لگی۔ انہوں نے ایئر فون کانوں میں ٹھونس لیے۔ رپورٹ کے دوران شیزل اور لائٹ نوٹس لیتے رہے۔ میڈیکل رپورٹ بھی کرائم سین کی رپورٹ کے ساتھ منسلک کر دی گئی تھی۔ سینما میں متعدد سیکیورٹی کیمرے موجود تھے۔ الگور کے آخری پل بھی ریکارڈ ہو گئے تھے۔ مختلف کیمروں کی درجنوں فوٹیج تھی جو ان کی خصوصی توجہ کا مرکز تھی۔ یقیناً الگور کا قاتل بھی ان فوٹیج میں کہیں موجود تھا۔ وہ لوگ اسے ڈھونڈنا چاہ رہے تھے مگر وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ شیزل کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسی رفتار سے وہ نوٹس بھی لے رہی تھی۔ اس نے ڈیمانڈ میں ان فوٹیج کی کاپی بھی لکھ لی۔ میڈیکل رپورٹ کے بعد وہ زہریلی سوئی بھی اسکرین پر دکھائی گئی جس کے ذریعے الگور کے جسم میں زہر داخل ہوا تھا۔ یہ سوئی بھی کرائم سین والوں نے ڈھونڈ نکالی تھی۔ سوئی کا بھی فرانزک ہوا تھا۔ اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی تھی۔ سوئی کئی افراد کے جوتوں کے نیچے آئی تھی۔ اس پر اگر انگلیوں کے نشانات تھے بھی تو ضائع ہو گئے تھے۔ اسکرین آف ہو گئی تو لائٹ نے پرجوش انداز میں کہا، میرے خیال میں قاتل کو پکڑنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ قتل کے وقت وہ الگور کے قریبی تھا۔ زہریلی سوئی کی رپورٹ سے ظاہر ہے اسے زیادہ فاصلے سے فائر نہیں کیا گیا۔ اس سوئی پر کوئی بارودی مواد نہیں ملا۔ اس کا مطلب سوئی کسی خود ساختہ ڈیوائس سے ربر کے ذریعے فائر کی گئی ہے۔ جس لمحے الگور کو سوئی لگی تھی اس لمحے کو لے کر ہم 20 فٹ کا دائرہ بنائیں تو قاتل اس دائرے میں ہی ہوگا۔ اس کے خاموش ہونے پر شیزل نے بھی اس خیال کی تائید کی۔ وہ بھی اسی رخ پر سوچ رہی تھی۔ اسی سبب اس نے ڈیمانڈ میں فوٹیج کا نوٹ لکھا تھا۔ کرنل بالڈون نے فوراً اپنی سیکریٹری لنڈا کے ذریعے ایک ماہر کو اس خاص لمحے کا دائرہ بنانے کے لیے کہا۔ اس لمحے الگور کے گرد 20 فٹ میں جتنے بھی افراد تھے ان کی الگ الگ فوٹیج بنانے کے لیے کہا۔ کرنل بالڈون کے فون رکھتے ہی شیزل نے کہا، اب ہمیں اس زہر کی طرف آنا چاہیے جو الگور کے جسم میں اتارا گیا ہے۔ قاتل نے وہ زہر کہاں سے حاصل کیا؟ ہمارے ملک میں اس طرح کے جان لیوا زہر کا حصول آسان نہیں ہے۔ قاتل اگر باہر سے اپنے ساتھ یہ زہر لے کر آیا ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کرنل بالڈون بولا، رپورٹ میں ٹیکنیکل زبان استعمال ہوئی ہے جسے میں بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پایا۔ زہروں کے ماہر کو بریفنگ کے لیے آن لائن لیتے ہیں۔ لائٹ نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، میں بھی اس زہر کو لے کر خاصا حیران ہوں۔ میں نے آج تک کسی ایسے زہر کے بارے میں نہیں سنا جو اتنی جلدی کسی کی جان لے لے اور وہ بھی اتنی کم مقدار میں۔ ریسکیو ٹیم کو الگور تک پہنچنے میں بمشکل 10 منٹ لگے تھے مگر اس سے پہلے ہی وہ دم توڑ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زہروں کا ایک ماہر زہر کی رپورٹ کی روشنی میں انہیں اسکرین پر نمودار ہو کر بریفنگ دے رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ نیلے کوبرا سے حاصل کیا گیا زہر ہے۔ اس زہر کی تباہ کن صلاحیت یہ ہے کہ اسے عام ملنے والی دوائی بائیڈن کے ساتھ ایک خاص تناسب سے ملایا جائے تو اس کا اثر 100 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی معمولی سی مقدار بھی ایک صحت مند انسان کو منٹوں میں موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے۔ یہ زہر انسان کے پٹھوں پر حملہ ور ہوتا ہے اور انہیں توڑ پھوڑ دیتا ہے۔ دل کے پٹھے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ انسان بے حد تکلیف کے عالم میں تڑپ تڑپ کر جان دیتا ہے۔ شیزل نے ماہر سے پوچھا،
الگور والے کیس میں کیا پائٹین کے ساتھ مکس زہر استعمال ہوا ہے؟ بالکل، میں 100% یقین کے ساتھ اس بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، لائٹ نے کہا۔ نیلا کوبرا میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، کچھ اس کے بارے میں بتاؤ، ماہر نے کہا۔ یہ کوبرا کی معدوم ہوتی قسم ہے، یہ دنیا میں چند ہی جگہوں پر پایا جاتا ہے، اتفاق سے یہ ہمارے ملک میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ جان کر وہ تینوں چونک گئے۔ کرنل بالڈون نے بے صبری سے پوچھا، ہمارے ملک میں کہاں پایا جاتا ہے؟ تل ابیب کے پاس داؤدی ٹیلے کبھی ان کا مسکن ہوا کرتے تھے، مگر وہاں شجرکاری کے بعد یہ تیزی سے ختم ہو گئے ہیں، اگر کہیں ملے بھی تو وہیں ملیں گے۔ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تینوں کے ذہن میں بیک وقت آیا تھا کہ عین ممکن ہے قاتل نے نیلے کوبرا کا زہر براہ راست نیلے کوبرے سے ہی حاصل کیا ہو، اور پائٹین تو عام دستیاب تھی۔ کرنل بالڈون کے ذہن میں ایک خدشے نے سر اٹھایا، تو اس نے ماہر سے پوچھا، اس زہر کا تریاق کون سا ہے؟ ماہر نے جواب دیا، نیلے کوبرے کے زہر کا تریاق تو ہے، مگر جب یہ زہر خاص تناسب کے بعد پائٹین سے ملتا ہے تو ناقابل شکست ہو جاتا ہے۔ چند اور سوالوں کے بعد ماہر کو رخصت کر دیا گیا۔ اسی دوران میں لنڈا نے ایک اور رپورٹ پیش کر دی جو سامنے اسکرین پر نمایاں ہو گئی۔ الگور کے قتل سے پہلے اور بعد میں اس سارے علاقے میں ہونے والی کالز کا ریکارڈ تھا۔ ماہرین کی ایک ٹیم نے برق رفتاری سے ان کالز کا تجزیہ کیا تھا۔ ان کی رپورٹ مایوس کن تھی۔ اس عرصے میں کوئی ایک بھی ایسی کال نہیں تھی جو شکوک کے زمرے میں آتی۔ کرنل بالڈون میز پر انگلیاں چلاتے ہوئے پرسوچ انداز میں بولا، مجھے لگتا ہے قاتل ہم سے ایک قدم آگے ہی ہے۔ اس نے الگور پر بہت مضبوط ہاتھ ڈالا ہے۔ ایسے زہر سے وار جس کا کوئی توڑ نہیں، زہر بھی ایسے طریقے سے حاصل کیا گیا ہے جس کی کھوج میں ابھی سے آگے بند گلی نظر آ رہی ہے، اور یقیناً وہ اکیلا ہی ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ہوتا تو وہ ضرور پہلے یا بعد میں اسے کال کرتا۔ ہمارے ماہرین ڈکی چھپی گفتگو کو بھی لازمی بانپ لیتے۔ میرا خیال ہے وہ ہمارے طریقہ کار سے بخوبی واقف ہے۔ لائٹ بولا، فکر نہ کرو، وہ اپنی تمام تر مہارت کے ساتھ جلد ہی سامنے آنے والا ہے۔ فوٹیج سے ضرور کوئی نہ کوئی کلیدی کلیو ملے گا۔ کرنل بالڈون نے کرسی کی بیک سے پشت ٹکائی۔ تم دونوں اب کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آنکھوں ہی آنکھوں میں شیزل سے پہلے بولنے کی اجازت لے کر لائٹ نے کہا، فوٹیج سے اگر کچھ نہیں ملتا تو میں یروشلم جاؤں گا، الگور کی پیشہ ورانہ زندگی کی چھان بین کروں گا، اور مجھے یقین ہے الگور کے قاتل کو گھسیٹ کر لے آؤں گا۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بالڈون کی طرف متوجہ ہوا، اور شیزل بولی، فوٹیج کے بعد میں داؤدی ٹیلوں کا رخ کروں گی، اس کے علاوہ حالیہ مشن کی روشنی میں دشمن ملک کا تعین کروں گی، ضرور آگے بڑھنے کا کوئی راستہ مل جائے گا۔ لائٹ کی آنکھوں میں تمسخر چمکا، تمہاری وجدانہ طاقت نہ جانے اسی طرف ہی کیوں زور لگا رہی ہے؟ الگور سے متعلق معلومات لیک ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر ایسا ہے تو ہمارے پورے سسٹم پر سوالیہ نشان لگ جائے گا۔ پوری دنیا میں دشمنوں سے برسر پیکار ہمارے سیکرٹ ایجنٹس، دشمنوں کے لیے کڑکتی بجلی جیسے ہمارے ایلیٹ کمانڈوز کی سلامتی داؤ پر لگ جائے گی۔ شیزل کی خوبصورت پیشانی پر بل پڑ گیا۔ تو کیا ہم لوگ اس پہلو سے نظریں چرا کر الگور کے قاتل کو صرف اپنی صفوں میں تلاش کرتے رہیں؟ لائٹ کو یہ انداز برا لگا، اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ اس نے بولنے کے لیے منہ کھولا تو بالڈون نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ آپس میں لڑنے سے بہتر ہے اس بارے میں ہیڈ کوارٹر سے رائے لے لیتے ہیں کہ کہیں الگور سے متعلق معلومات چوری تو نہیں ہوئی، اور ساتھ ہی اس کی فائل بھی منگوا لیتے ہیں۔ چائے کے وقفے کے دوران ہیڈ کوارٹر سے مطلوبہ معلومات آ گئی۔ یہ معلومات خاصی چونکا دینے والی تھی۔ معلومات چوری تو نہیں ہوئی تھی، مگر 1 ماہ پہلے اس کی کوشش ضرور کی گئی تھی، اور اس کوشش کو لے کر موساد ہیکرز کے ایک 3 رکنی روسی گروپ کے تعاقب میں تھی۔ الگور کی فائل خاصی حساس تھی، اس کا تعلق ایلیٹ کلاس کے کمانڈوز سے تھا۔ الگور سمیت ایک 4 رکنی گروپ نے حال ہی میں ایران کے اندر گھس کر ایک ایرانی ایٹمی سائنسداں کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ شیزل نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، کرنل، فوراً ہیڈ کوارٹر کو کہو ایران میں کارروائی کرنے والے باقی 3 کمانڈوز کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام کرے، اور ان تینوں کو بھی فوراً چوکنا کرنے کا انتظام کرے۔ بالڈون کے ساتھ ساتھ لائٹ کا چہرہ بھی ایک لمحے کے لیے دھواں ہو گیا۔ بالڈون نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اتنی سنسنی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے کسی تھرسٹ کی جواب دہی مجھے ہی کرنی ہوگی۔ تم اپنے کام پر توجہ دو، کوئی کلو ہاتھ آئے گا تو ہی ہیڈ کوارٹر سے بات کروں گا، نہیں تو ہمارا ڈیسک مذاق کا نشانہ بنے گا۔ لائٹ اپنے انچارج سے 100% متفق تھا، جبکہ شیزل بے بسی کے احساس کے ساتھ ہونٹ کاٹنے لگی۔ اینی یونیورسٹی کے لیے جا چکی تھی، ایلپس اپارٹمنٹ میں اکیلا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اسمال انڈسٹری ایریا کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ اپنے گرد و پیش سے وہ پوری طرح سے چوکنا تھا۔ اس نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ 15 نمبر کوڑے دان کو ایک آوارہ گرد کنگالنے میں مصروف تھا۔ کوڑے دان پر چاک کا مخصوص نشان دیکھتے ہی وہ سیدھا نکلتا چلا گیا۔ اس کے لیے آج کوڑے دان خالی تھا، اسے ایک دن چھوڑ کر آنے کا کہا گیا تھا۔ واپسی پر اس نے کچھ خریداری کی اور پھر اپارٹمنٹ میں آ کر کھانا پکانے میں مصروف ہو گیا۔ اسے کھانا پکانا اچھا لگتا تھا۔ اینی شاویز یونیورسٹی سے آتے ہی اس کی باہوں میں جول گئی۔
تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو اینی نے جرجری لیتے ہوئے کہا، سینما میں بری طرح سے تڑپنے والا شخص ابھی تک میرے دماغ سے چپکا ہوا ہے۔ نہ جانے کیا بات ہے، جب بھی کھانا سامنے آتا ہے اس شخص کے منہ اور ناک سے نکلنے والا خون تصور میں آ جاتا ہے اور بھوک مر جاتی ہے۔ ایلپس نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ تم اس واقعے کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرو، میں خود کو مجرم سا محسوس کرتا ہوں۔ سینما جانے کی خواہش میری تھی، اس کے بعد کیسے ممکن تھا کہ اینی کھانا نہ کھاتی اور خود کو خوش باش ظاہر نہ کرتی۔ کھانے کے بعد اینی اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف ہو گئی۔ اس کی پتلی پتلی انگلیاں بے حد مہارت اور برق رفتاری سے کی پیڈ پر رواں تھیں۔ یہ منظر ایلپس نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ اسکرین پر نظریں جمائے اینی چونک سی گئی، اس کے چہرے کا رخ بدلا اور انگلیوں کی رفتار بھی قدرے مدھم پڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور دھیمی سی آواز میں بولی، مجھے اپنے چند کلاس فیلوز کے ساتھ مشترکہ اسائنمنٹ تیار کرنے کے لیے جانا ہوگا، تو پھر چلی جاؤ، اس میں کیا قباحت ہے؟ اینی نے جھجکتے ہوئے کہا، مجھے دیر ہو جائے گی، میں رات گئے ہی لوٹ سکوں گی۔ ایلپس نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے مخمور سرگوشی کی، میں تمہارے آنے تک جاگتا رہوں گا۔ تھوڑی دیر بعد اینی رخصت ہو گئی۔ اس کے اپارٹمنٹ سے نکلتے ہی ایلپس تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے اپنی ایک بلو جینز اور بلیک ٹی شرٹ بالکونی کی ریلنگ پر پھیلا دی۔ اس کے بعد اس نے انتظار شروع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ اینی کسی خاص مقصد کے لیے ہی آج باہر گئی تھی۔ انتظار طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ رات 9 بجے کے قریب اپارٹمنٹ کی بیل گنگنائی۔ باہر ڈیلیوری بوائے تھا جو پیزا ڈیلیور کرنے آیا تھا۔ ایلپس کا ایسا کوئی آرڈر نہیں تھا مگر اس نے پیزا لے لیا۔ ڈیلیوری بوائے کی رخصت ہوتے ہی اس نے بے صبری سے پیزا کا ڈبہ کھولا۔ پیزا کی اشتہا انگیز خوشبو اس کے نتھنوں سے ٹکرائی۔ پیزا کے اوپر ہی ایک طے شدہ کاغذ پڑا ہوا تھا۔ کاغذ پر نظریں دوڑاتے ہوئے اس کی آنکھوں کی چمک دو چند ہو گئی تھی۔ کاغذ کو جلا کر اس نے راکھ فلیش میں بہائی، جینز اور ٹی شرٹ کو بالکونی سے اتارا اور مزے سے پیزا کھاتے ہوئے وہ سیٹی کی دھن پر خراب بیڑیے سے کون خوفزدہ ہے گنگنانے لگا۔ آج کل پورا یورپ ہی اس گانے کی بخار میں مبتلا تھا۔ مطلوبہ فوٹیج تیار ہو کر آ گئی تھی۔ کرنل بارڈون، لائڈ اور شیزل پھر سر جوڑے بیٹھے تھے۔ الگور کے گرتے لمحات میں وہ فوٹیج میں موجود ایسے افراد کو مانیٹر کر رہے تھے جنہوں نے الیکٹرانک سگریٹ یا سگار وغیرہ منہ میں دبا رکھا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ربر کی بجائے قریب سے پھونک کے ذریعے سوئی ماری گئی ہو۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جن کے ہاتھوں میں کوئی ڈبہ وغیرہ ہو یا پھر انہوں نے اپنے ہاتھ جیکٹوں کی جیبوں میں ڈال رکھے ہوں، وہ تیزی سے ایسے افراد کو علیحدہ کرنے لگے۔ جلد ہی وہ 6 افراد کو مشکوک فہرست میں ڈال چکے تھے۔ شیزل نے ایک بے جوڑ جوڑے کو نوٹ کیا۔ مرد مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا اور لڑکی ایسی تھی کہ کوئی مرد اس پر دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرے۔ جس وقت الگور گرا تھا یہ جوڑا اس سے قریباً 8 فٹ عقب میں تھا۔ درمیان میں اور بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ جوڑا مشکوک ٹھہرا مگر شیزل نے کئی دفعہ اس فوٹیج کو دیکھا تھا۔ لڑکی کے دونوں ہاتھ ٹوٹی شاخوں کی مانند پہلوؤں میں گرے ہوئے تھے۔ خوبرو مرد کا ایک ہاتھ لڑکی کی کمر میں تھا اور دوسرا پہلو میں جول رہا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس جوڑے کے ہاتھوں کے زاویے ایسے تھے کہ وہ الگور کو نشانہ نہیں بنا سکتے تھے۔ شیزل نے اس فوٹیج کو مشکوک افراد کی لسٹ میں نہیں ڈالا، البتہ وہ بے جوڑ جوڑا اس کے دماغ میں ضرور رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی مشکوک افراد کی شناخت ہو گئی تھی اور انہیں پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا تھا۔ لارڈ مشکوک افراد کا معاملہ اپنے 2 ماتحتوں کے حوالے کر کے خود یروشلم کے لیے روانہ ہو گیا۔ اینی شاویز رات گئے واپس آئی تو خاصی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایلپس نے اسے باہوں میں لیتے ہوئے کہا، اسائنمنٹ مکمل ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ اینی نے نگاہیں چرائیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ میں نے پیزا منگوایا تھا، تم نے کھا لیا؟ اینی نے الٹا سوال کیا۔ ہاں مگر تمہارے ساتھ کھانے کے لیے تھوڑی سی بھوک بچائی ہے۔ اینی مسکرائی۔ کھانا تو میں نے بھی کھا لیا تھا مگر تمہاری طرح تھوڑی سی بھوک بچا لی تھی۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ ایلپس پیزا گرم کر کے لے آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پیزا کھلایا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بستر میں تھے۔ ایلپس نے محسوس کیا کہ اینی آج مزید جاگنے کی موڈ میں نہیں ہے۔ صبح سے یونیورسٹی بھی جانا تھا۔ اسے گڈ نائٹ کہہ کر ایلپس نے لائٹ بجھا دی۔ تھوڑی دیر میں اینی گہری نیند میں ڈوب گئی مگر ایلپس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ 15 نمبر کوڑے دان سے ایلپس کو لفافہ مل گیا تھا۔ اس دفعہ لفافے میں اینی شاویز کے متعلق بھی خاصی اہم معلومات تھی۔ ایلپس نے اینی کو آگاہ کیا کہ وہ ڈیڈ سی کی سیاحت کے لیے جانا چاہتا ہے اور 2-3 دن میں واپس آ جائے گا۔ اینی کے لیے اس کی عارضی جدائی سوہانی روح تھی مگر وہ ایلپس کو روک بھی نہیں سکتی تھی، بلکہ چند دن کے لیے ایلپس کا چلے جانا ہی بہتر تھا۔ وہ ایک خاص کام میں مصروف تھی۔ ایلپس کی غیر حاضری کے سبب وہ اس خاص کام کو اطمینان سے انجام دے سکتی تھی۔ اس خاص کام کی تکمیل کے بعد اس کے ہاتھ الادین کا وہ چراغ آ جاتا جس کے بعد ہر خواہش پوری کی جا سکتی تھی۔ اینی نے آنکھیں موند لیں۔ ایلپس کے ساتھ پوری دنیا کی سپر لگژری سیاحت اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا۔ اس حوالے سے وہ ایلپس کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔
इलिप्स जेरिको जाने वाली ट्रेन में अपनी आरामदेह नशिस्त पर आंखें मूंदे नीम दराज था। आसपास ख़वातीन की भी अच्छी खासी तादाद थी, जिनमें से बेशतर की निगाहों का मरकज वही था। इलिप्स के दिमाग के घोड़े मुख्तलिफ समतों में सर पर दौड़ रहे थे। उसकी बिछाई बसात पर हर मोहरा बेहतरीन पोजीशन में था। मुखालिफ मोहरों की अगली चालों तक भी उसकी गहरी निगाह थी। वो जानता था कि वो जल्द ही मोसाद के रेडार पर आने वाला है। मोशे दानियाल हंगामा पसंद और महफिलों का दिलदादा नौजवान था। वो भी अल गोर की टीम का मेंबर था, मगर वो ये नहीं जानता था कि अल गोर किस अंजाम को पहुंच चुका है। राजदारी की महकमाना पॉलिसी के तहत काम करने वाले भी एक दूसरे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। एक दूसरे के साथ जाती मालूमात के तबादले पर बेहद सख्ती थी। दानियाल का रिहायशी अपार्टमेंट साहिली इलाके में था, जहां वो बाप और बड़ी बहन के साथ रिहाइश पजीर था। वो जब भी घर पर होता था तो सुबह और शाम को बहरा अहमर के साहिल पर तवील दौड़ लगाना उसका पसंदीदा मशगला था। कभी कभार बाप और बहन भी उसके साथ होते थे, मगर ज्यादा देर उसका साथ नहीं दे पाते थे। साहिल पर लगे एक फेस्टिवल को आज तीसरा दिन था। दीगर तफरीहात के साथ साथ साहिली खेलों का भी भरपूर इंतजाम था। उन्हीं में से एक साहिली रेसलिंग भी थी। पेशावर और शौकिया खिलाड़ी अक्सर ही जोर आजमाई करते नजर आते थे। दानियाल फने हरबो ज़र्ब का बेमिसाल खिलाड़ी था। इस खेल में उसकी दिलचस्पी फितरी थी। शाम को वो रोजाना ही कुछ देर के लिए वहाँ रुकता था। दानियाल आज भी वहाँ रुक गया था। मौसम मोतदिल था। साहिली हवा खुशगवार रेत का एहसास लिए हुए थी। मसनूई रोशनियों ने माहौल को जगमगा रखा था। दो फाइटर इस वक्त भी रेत पर जोर आजमाई में मसरूफ थे। तमाशबीन भी अच्छी खासी तादाद में थे। ये सब जिंदा दिल लोग थे और फाइटर्स को दिल खोल कर दाद दे रहे थे। दानियाल भी इस हुजूम में शामिल हो गया और दिलचस्पी से फाइट देखने लगा। दुबला पतला और लंबा सा लड़का अपने हट्टे कट्टे हरीफ पर बारी पड़ रहा था। हुजूम में से कुछ अफराद लड़ने वालों पर शर्तें भी लगा रहे थे। ये खून को गरमा देने वाला माहौल था। दानियाल मुकम्मल तौर से इस माहौल का शिकार हो गया। फाइट खत्म हो चुकी थी। दुबले पतले लड़के ने अपने हरीफ को चित कर दिया था। इस लड़के पर शर्तें लगाने वाले खुशी से झूम रहे थे। साउंड सिस्टम से मौसीकी की तेज धुनें माहौल को और गरमा रही थी। तमाशबीनों में से एक छोटी सी निकर और ब्लाउज में मलबूस लड़की ने रिंग में दाखिल होकर दुबले पतले फाइटर को चूम लिया था। गालिबन लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। उसकी इस हरकत पर तमाशाइयों ने खूब तालियां बजाई थी। उसी वक्त निकर और टी शर्ट में मलबूस एक बेहद खूबरू नौजवान ने दानियाल की तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा नाम इलिप्स है और मैं 2 दिनों से जिस्मानी मुकाबलों के इस खेल में तुम्हारी दिलचस्पी देख रहा हूँ। दानियाल ने उसका बड़ा हाथ थाम लिया। वो एक मजबूत हाथ था। मैं दानियाल हूँ। मेरे लिए ये खेल वाकई दिलचस्पी का बायस है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हमारे दरमियान एक कदर मुश्तरक है। दानियाल ने उसे बगौर देखा। मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा। अपनी तरबियत के ज़ेर असर वो लाशौरी तौर पर अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को नजर में रखता था। इलिप्स के दांत चमके। क्या कह सकता हूँ, मैंने तुम्हें दौड़ता भी देखा है। तुम्हारा स्टेमिना काबिल रश्क है। शुक्रिया। दानियाल उलझन का शिकार हो गया था। ये खूबरू नौजवान पहले उसकी नजरों में क्यों नहीं आया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। गुफ्तगू का सिलसिला उसने आगे बढ़ाया। तुम कहीं बाहर से आए हो? तुम्हारा नाम कुछ अजीब सा है। मैं सैलानी हूँ। वैसे अजीब होने के बावजूद लोग अक्सर मेरे नाम को पसंद करते हैं। हाँ, सूती तासुर तो इसका अच्छा है। दानियाल ने एतराफ़ किया। इस दौरान उसने महसूस किया कि इलिप्स की आंखें बेतासुसी हैं। उन्हें अगर बाकी चेहरे से अलहदा करके देखा जाता तो उन स्लेटी आंखों में अजीब सी पथरीली सख्ती थी। इलिप्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम खासे मजबूत और तवानाई से भरपूर हो। मैं रिंग में उतरने के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूँ। खून ने दानियाल की कनपट्टियों पर जोश मारा। उसने चौंक कर उन बेतासुर आंखों में देखा। क्या ये किसी किस्म का कोई मजाक है? हरगिज नहीं। हम दोनों ही इस खेल में दिलचस्पी रखते हैं, तो एक दोस्ताना मुकाबले में क्या हर्ज है? दानियाल भी तरंग में आ गया। चैलेंज करने के सबब उसके खून में गर्मी भी पैदा हो गई थी। मध्य मुकाबिल जिस्मानी तौर पर तो खासा मजबूत लग रहा था, मगर वो इस बात से बेखबर था कि जिसे उसने चैलेंज किया है वो इसराइल के एलीट कमांडोज में से भी चुनिंदा था। बहरहाल दानियाल ने हाथ हल्का ही रखने का फैसला किया था। उन दोनों ने मुंतजमीन के पास जाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो उन्होंने न सिर्फ बखुशी इस दोस्ताना मुकाबले की इजाज़त दे दी, बल्कि इसे बाकायदा अनाउंस भी कर दिया। ये ऐलान सुनते ही वहाँ मौजूद तमाशाइयों ने तालियां बजाकर और पुरमुसरत आवाज़ों के साथ अपने जोश खरोश का इजहार किया। रेफरी पहले से मौजूद था। उसने उन दोनों को जूते उतार देने के लिए कहा। दोनों ने जूते उतार दिए तो रेफरी ने रिवायती तौर पर उनके जिस्मों पर हाथ फेर कर तसल्ली कर ली कि कहीं उन दोनों ने किसी किस्म का हथियार तो छुपा नहीं रखा था। चंद लम्हों बाद मोशे दानियाल और इलिप्स ठंडी साहिली रेत पर एक दूसरे के मुकाबिल थे। दानियाल ने नजरों से उस सैलानी को तोला जो डीले डाले से अंदाज में खड़ा था। दानियाल को खुद पर यकीन था
اس نے مد مقابل کو چت کرنے کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت طے کیا تھا۔ ریفری کے اشارے کے بعد باقاعدہ مقابلہ شروع ہو گیا۔ قدم جما کر دانیال نے اشارہ کیا، آؤ اپنی صلاحیت ثابت کرو، میری خواہش تھی حملے میں پہل تم کرو۔ ایلپس کا جواب آیا۔ دانیال نے ہونٹ بیچتے ہوئے پہل کی۔ اس کی ٹانگ برق کی مانند ایلپس کے سینے کی طرف اٹھی تھی۔ پلک جھپکتے اس نے جھکائی دی اور ہوا ہی میں ٹانگ کو گھما کر سویپ کیا۔ مد مقابل کا چاروں خانے چت ہو جانا یقینی تھا، مگر دانیال کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ایلپس نے نہ صرف داؤ کو بانپ لیا تھا بلکہ ہوا میں اچھل کر خود کو سویپ سے بھی بچا لیا تھا اور اس کے سر کے اوپر سے نکل گیا تھا۔ ایلپس کو نگاہوں سے اوجھل ہوتا دیکھ کر دانیال تیزی سے مڑا، مگر تاخیر ہو گئی تھی۔ ایلپس کا پاؤں اس کے سینے سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ شاندار داؤ، توڑ اور جوابی وار نے شائقین کو مبہوت کر دیا تھا۔ ریفری بھی شاک میں آ گیا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ بڑے کھلاڑیوں کا کھیل ہے۔ شائقین نے ہوش میں آ کر تالیاں بجانی شروع کر دیں، ساتھ ہی شرطیں لگانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ دانیال کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ اس دفعہ اس نے سنبھل کر حملہ کیا۔ ایلپس اس کے ہاتھوں کی برق رفتار ضربات کو کامیابی سے بلاک کر رہا تھا۔ اسی موقع پر دانیال کی ٹانگ حرکت میں آئی۔ اس دفعہ ایلپس خود کو بچا نہیں پایا تھا۔ گھٹنے کی عقب میں لگنے والی ضرب نے اسے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اگلے ہی پل دانیال نے کندھے کی ضرب سے اسے گرا دیا۔ تماشائیوں نے شور بلند کیا۔ یہ شور دیگر افراد کو بھی متوجہ کر رہا تھا۔ اگلے چند منٹ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے ان دونوں کے درمیان شدید کشمکش ہوئی۔ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق جو دوسرے کی پشت نیچے لگانے میں کامیاب ہو جاتا وہی فاتح ٹھہرتا۔ ایلپس سے لڑتے ہوئے دانیال کو دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ مد مقابل کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے دانیال کو زبردست کھوج لگ چکی تھی، مگر فی الوقت اسے اپنی عزت بچانے کی فکر ہو رہی تھی۔ 10 منٹ کی شدید جدوجہد کے بعد بھی کوئی مقابل کی پشت زمین سے لگانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ریفری نے درمیان میں آ کر پہلے راؤنڈ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ وہ دونوں علیحدہ ہو گئے۔ تماشائیوں میں سے فوراً ہی کچھ دونوں کے حامی نکل آئے تھے جو خود بخود ہی ان کی ٹیم بن گئے۔ ان کے لیے تولیے اور پانی وغیرہ آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ اب 2 راؤنڈ 5-5 منٹ کے ہونے تھے۔ ان میں بھی فیصلہ نہ ہوتا تو پھر مقابلہ برابر قرار دے دیا جاتا۔ دوسرے راؤنڈ کے شروع ہی میں ایلپس دانیال کے داؤ میں آ گیا۔ دانیال نے اسے عقب سے جکڑ لیا تھا۔ ایلپس گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ اس کے بعد دانیال نے اسے ریت میں رگید کر رکھ دیا تھا، مگر تمام تر کوشش کے باوجود بھی اسے پشت کے بل گرانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ دانیال کے حامیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ فتح نزدیک تھی۔ وہ ایک آواز ہو کر دانیال کی ہمت بڑھا رہے تھے۔ دانیال کا اسٹیمنا کمال کا تھا۔ اسے حریف کی سخت جانی کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اب حریف کو تھکانے کی کوشش میں تھا، مگر حریف بھی نہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا تھا۔ ریت میں رگیدے جانے کے باوجود اس میں تھکن کے معمولی سے بھی آثار نمودار نہیں ہوئے تھے۔ راؤنڈ کے اختتام کے قریب دانیال نے جھنجھلا کر ایلپس کی گردن کے نیچے گھٹنے کی ضرب لگائی۔ یہ ضرب اچھے بھلے بندے کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ ایک لہجے کے لیے ایلپس کے پاؤں ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس فاؤل پلے پر ایلپس کے حامیوں نے شور مچا دیا۔ دانیال نے ایلپس کو پلٹنے کی کوشش کی، مگر آخری لمحے میں ایلپس سنبھل گیا۔ ساتھ ہی راؤنڈ ختم ہو گیا۔ انہیں علیحدہ کرتے ہوئے ریفری نے فاؤل پلے پر دانیال کو سخت تنبیہ کی۔ ایلپس نے گردن کو سہلاتے ہوئے ناراض نظروں سے دانیال کی طرف دیکھا، پھر تولیے سے ریت وغیرہ جاڑ کر ایلپس نے پانی کے 2 گھونٹ لیے۔ دانیال نے چور نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے تنفس کی رفتار نارمل تھی۔ دانیال کو احساس ہوا کہ اسے صحیح معنوں میں مد مقابل آج پہلی دفعہ ملا تھا۔ تیسرا راؤنڈ شروع ہوا تو ایلپس عقاب کی مانند جھپٹا۔ اس کی ضربات نے دانیال کو بوکھلا دیا، مگر اس کا دفاع ناقابل تسخیر رہا۔ ان ضربات کو اس نے کامیابی سے بلاک کیا تھا۔ وقت تیزی سے بیت رہا تھا۔ تماشائیوں میں قدرے مایوسی نمایاں تھی۔ اس فائٹ کا اختتام برابری کی طرف جا رہا تھا۔ دانیال پر جھنجھلاہٹ سوار ہو گئی تھی۔ وہ ہر صورت مد مقابل کو چت کرنا چاہتا تھا۔ راؤنڈ کے آخری منٹ میں اس نے دفاع چھوڑ کر مکمل جارحانہ انداز اپنا لیا۔ وہ مسلسل ایلپس کی گردن کی طاق میں تھا۔ گردن کو جکڑ کر وہ آسانی کے ساتھ ایلپس کو گرا سکتا تھا۔ ایلپس نے جیسے ہی اس بات کو محسوس کیا، اس نے فوراً ہی جال بن دیا۔ جھنجھلاہٹ کے سبب دانیال کے سوچنے کی صلاحیت محدود ہو گئی تھی۔ پیٹ میں ایک ضرب کھانے کے بعد جیسے ہی ایلپس جھکا، اس کی گردن ننگی ہو گئی۔ دانیال نے برق کی مانی تڑپ کر جھپٹ بنی۔ گردن کو جکڑنے سے پہلے ہی وہ ایلپس کے جال میں پھنس چکا تھا۔ اپنے دفاع کو نظر انداز کرنا اسے مہنگا پڑا تھا۔ جھکے جھکے ایلپس نے پینترا بدلا۔ اپنی جونک میں جیسے ہی دانیال اس کی رینج میں آیا، ایلپس لٹو کی مانند گھوما۔ دانیال کو کمر سے تھام کر اس نے ہوا میں گھمایا اور اگلے ہی پل دانیال ریت پر چاروں خانے چت پڑا ہوا تھا۔ دانیال نے صرف زمین و آسمان کو اپنی جگہ بدلتے محسوس کیا تھا۔ اس کے بعد اسے محسوس ہوا
کہ انہونی ہو گئی ہے۔ وہ مد مقابل کی عیاری کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ تذلیل اور خجالت کے شدید احساس نے اسے سن کر دیا۔ وہ اپنی جگہ پر پڑا رہ گیا۔ پلک جھپکتے ہی تبدیل ہو جانے والی اس صورتحال نے تماشائیوں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے قیامت کا شور بلند ہوا۔ ایلپس کے حامیوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ جیتنے والے باقاعدہ ناچ رہے تھے۔ ایلپس نے دانیال کی طرف ہاتھ بڑھایا تو دانیال نگاہیں چراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا ہو گیا۔ تماشائیوں نے اس دفعہ ان دونوں کے لیے تالیاں بجائیں۔ اسی وقت منتظمین میں سے ایک بڑی ہوئی تن والا شخص ان دونوں کے قریب آیا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے ان سے ہاتھ ملایا اور بولا، تم دونوں تو منتخب فائٹر ہو، مگر تمہیں کبھی کسی رنگ وغیرہ میں دیکھا نہیں ہے، کہاں سے کھیلتے ہو لڑکو؟ ایلپس بولا، اس نوجوان کا تو پتہ نہیں، مگر میں آج پہلی دفعہ کسی اکھاڑے میں اترا ہوں۔ تن والا فرمائشی ہنسی ہنسا، مذاق اچھا کر لیتے ہو، خیر اس بات کو چھوڑو، میری تم دونوں کے لیے آفر ہے، میرے ساتھ آ جاؤ، اچھے خاصے پیسے کما لو گے۔ ایلپس کے ساتھ ساتھ دانیال نے بھی اس کی پیشکش کو نرمی کے ساتھ رد کر دیا۔ وہ انہیں حیرت سے دیکھتا ہوا لوٹ گیا۔ اس کے بعد تماشائیوں نے ان دونوں کو گھیر لیا۔ ان سے بمشکل جان چھڑوا کر دونوں اکٹھے ہی وہاں سے نکلے۔ دونوں کے درمیان تناؤ آمیز خاموشی تھی۔ اس خاموشی کو ایلپس نے توڑا۔ لگتا ہے اس دوستانہ مقابلے کو لے کر تم خائف ہو۔ میں کھلے دل سے اعتراف کرتا ہوں کہ تم نے شروع سے آخر تک اپنی برتری قائم رکھی تھی۔ دانیال نے کھوکھلی ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں مگر فاتح تم رہے ہو، یہ محض اتفاقاً ہوا ہے، مجھے بہلانے کی کوشش نہ کرو، تم خود کو چھپا رہے ہو، مجھے یقین ہے تم کوئی بہت خاص شے ہو۔ اس دفعہ ایلپس ہنسا، تمہارے اس گمان نے میرا سینہ چوڑا کر دیا ہے، میرے بارے میں مزید کچھ خیال آرائی کرو تو مجھے اچھا لگے گا۔ باتیں کرتے ہوئے وہ دونوں فیسٹیول سے باہر نکل آئے اور ساحل کے ایک ویران حصے میں پہنچ گئے تھے جہاں ملگجا سا اندھیرا تھا۔ تم اپنے بارے میں خود ہی بتا دو تو زیادہ مناسب ہے، میں شدید تجسس کا شکار ہو گیا ہوں کہ تم نے بطور خاص مجھے مقابلے کی دعوت کیوں دی۔ ایلپس کے لہجے نے رنگ بدلا، تم خود کو ناقابل تسخیر جو سمجھ بیٹھے تھے۔ دانیال اس طرح اچھلا جیسے اسے بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ خطرے کا الارم بجا مگر سنبھلنے سے پہلے اسے بازو پر تیز چبھن کا احساس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے ایلپس پر جھپٹا مگر چہرے پر لگنے والی زوردار ضرب کے سبب الٹ کر گرا۔ دوبارہ سے اٹھنے کا یارہ نہیں تھا، پورا وجود جیسے فولاد پگھلانے والی بٹی میں جا گرا تھا۔ ایلپس اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہیں یاد تو ہوگا کہ تم نے ایران میں بڑک ماری تھی کہ ایرانی ماؤں نے ایسے بیٹے پیدا کرنے چھوڑ دیے ہیں جو مجھ جیسے اسرائیلی کا سامنا کر سکے۔ دیکھ لو، تمہیں جت کرنے کے بعد میں نے جہنم واصل کیا ہے۔ دانیال سن تو رہا تھا مگر جواب دینا اس کے بس میں نہیں تھا۔ شدید ترین اذیت اسے توڑے ڈال رہی تھی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو منہ سے خون ابل پڑا۔ ایلپس اسے چھوڑ کر اٹھ گیا۔ ساحلی سڑک پر ایک بند اسٹیشن ویگن اس کی منتظر تھی۔ ویگن میں ہی اس نے اپنا حلیہ بدلنا شروع کر دیا۔ الگور کے بعد دانیال کا ٹارگٹ بننا معمولی بات نہیں تھی۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں زلزلہ سایہ ہوا تھا۔ یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ بیرون ملک کارروائیاں کرنے والا خاص گروپ اب خفیہ نہیں رہا۔ اس سے متعلق خفیہ معلومات لیک ہو گئی ہیں۔ سیکیورٹی پلان، کوڈز، رہائش گاہیں، سبھی کچھ تبدیل کیا جا رہا تھا۔ داخلی سلامتی کا ذمہ دار ڈیسک چونکہ پہلے ہی اس پر کام کر رہا تھا، اس لیے تمام تر ذمہ داری اسے سونپ دی گئی تھی۔ کرنل بارڈون نے لائٹ کو واپس بلا لیا تھا۔ شیزل کی تھیوری درست ثابت ہوئی تھی۔ ڈیسک آفس میں رات کے آخری پہر بھی کام ہو رہا تھا۔ لائٹ ایک خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا تھا۔ برق رفتاری سے ہونے والے کام کے سبب دانیال سے متعلق مفصل رپورٹ بن چکی تھی۔ تینوں کرتا دھرتا ایک دفعہ پھر کانفرنس روم میں تھے۔ کرنل بارڈون اپنی کرسی کے عقب میں کرسی پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ شیزل اور لائٹ سوتے چہروں کے ساتھ اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بارڈون بولا، دانیال کی جان ہماری کوتاہی کے سبب ضائع ہوئی ہے، اپنے سسٹم پر حد سے زیادہ اعتماد کے سبب ایسا ہوا ہے۔ اگر شیزل کی تھیوری کو فالو کرتے تو نہ صرف آج دانیال زندہ ہوتا بلکہ قاتل بھی ہماری گرفت میں ہوتا۔ خیر جو ہوا برا ہوا ہے، ہمیں اب آگے دیکھنا ہے۔ لائٹ بولا، معذرت کے ساتھ دخل اندازی کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ الگور اور دانیال کی ٹیم کے باقی 2 ارکان کو منظر سے غائب نہ کیا جائے۔ قاتل ضرور انہیں بھی نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا اور اسے ہم اپنے جال میں پھنسا لیں گے۔ ان دونوں ارکان کے گرد ہمیں دائرہ بنا لینا چاہیے۔ شیزل نے بھی اس کی تائید کی۔ کرنل نے بھی تعریفی نظروں سے لائٹ کی طرف دیکھا اور پھر فون پر مصروف ہو گیا۔ یہ معاملہ کیونکہ ہیڈ کوارٹر کا تھا اس لیے وہیں سے اسے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ ادھر سے فارغ ہو کر وہ تینوں دانیال والی رپورٹ کی طرف آئے۔ رپورٹ میں دانیال کی مصروفیات کی پوری رپورٹ تھی۔ ایلپس کے ساتھ ہونے والے مقابلے کی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکی تھی۔ یہ ویڈیوز بھی رپورٹ کا حصہ تھی۔ وہ حیرت سے یہ مقابلہ دیکھ رہے تھے۔ دانیال کے مد مقابل کو دیکھ کر شیزل بری طرح سے چونک گئی۔ یہ تو وہی نوجوان تھا جو الگور کے قریب بھی اپنی ساتھی لڑکی کے ساتھ موجود تھا۔
تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے واضح نتیجہ اخذ کر لیا۔ اس نوجوان کی تصویروں کی پرنٹ نکل کر آ گئے۔ شیزل نے ان پر انگلی سے ضرب لگاتے ہوئے کہا، میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں قاتل یہی ہے۔ لائڈ نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا، الگور کے آخری لمحات دیکھتے ہوئے یہ ہماری نظروں میں تو آیا تھا، کیا وجہ تھی کہ ہم اسے پک نہیں کر سکے تھے؟ شیزل نے اس کا جواب دیا، ہماری تمام تر توجہ الگور کے گرد موجود افراد کے ہاتھوں پر تھی۔ اس نے الگور کو نشانہ بنانے کے لیے ہاتھ استعمال نہیں کیے، اس لیے یہ مشکوک نہیں ٹھہرا تھا۔ اس نے کھوکھلے جوتے سے زہریلی سوئی ماری ہے۔ لائڈ نے خیال آرائی کی۔ کرنل بارڈون نے کہا، کھوکھلے جوتے سے درست ترین نشانہ لگانا معمولی بات نہیں ہے، قاتل بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ شیزل نے کہا، اس کی مہارت اور عیاری پر تو دو رائے ہے ہی نہیں، دیکھ لو اس نے کس طرح ہمارے چنیدہ کمانڈو کو جسمانی مقابلے میں پچھاڑ کر اپنا نشانہ بنایا ہے۔ کرنل بارڈون کی پیشانی پر مکڑی نے جیسے جالا سا بن دیا۔ مجھے تو یہ قاتل پاگل بھی لگتا ہے، دانیال کے ساتھ اسے جسمانی مقابلے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دانیال کو خاموشی کے ساتھ بھی نشانہ بنا سکتا تھا، اس طرح تو اس نے خود کو عیاں کر دیا ہے۔ کبھی لگتا ہے جسمانی مقابلے کی کوئی بہت خاص وجہ تھی، میں خاصی الجھن کا شکار ہوں۔ شیزل نے کہا، تمہارے آنے سے پہلے میں نے دانیال کی فائل دیکھی ہے، وہ خاصا بڑبولا تھا، مجھے لگتا ہے یہ جسمانی مقابلہ اس کے بڑبولے پن کا نتیجہ تھا۔ ان لوگوں نے بیرون ملک صرف ایران میں کارروائی کی ہے، یقینی طور پر ایران نے اپنے ایٹمی سائنسدان کے قاتلوں کے خلاف اس کھلاڑی کو میدان میں اتارا ہے۔ کرنل بارڈون بولا، پھر تو وہ اکیلا ہو ہی نہیں سکتا۔ شیزل لہجہ بھر کے لیے گہری سوچ میں غرق ہو گئی، پھر بولی، یقیناً وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ پوری ٹیم ہے اور مقامی سہولت کار بھی ہیں۔ تم نے اسے پاگل کہا تھا، مگر لگتا ہے وہ ہمیں پاگل اور بے وقوف سمجھ رہا ہے۔ وہ ہم سے کئی قدم آگے ہے اور ہمارے طریقہ کار کو بھی بخوبی سمجھتا ہے۔ اس نے بھرپور تسلی کے بعد دانیال پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس نے تسلی کر لی تھی کہ دانیال انڈر کور نہیں ہے، ایسا ہوتا تو وہ دانیال کے قریب بھی نہ پھٹکتا، یا پھر اس کا طریقہ کار مختلف ہوتا۔ لائٹ کو اپنے نیٹ ورک کی مضبوطی پر ضرورت سے زیادہ یقین تھا۔ بولا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ٹیم ہمارے ملک میں درائے اور ہماری قومی سلامتی کی در پہ ہو اور ہمارے اداروں کو خبر ہی نہ ہو۔ وہ لوگ رابطے کا کوئی ذریعہ تو استعمال کرتے ہوں گے۔ کمیونیکیشن میں ایک بھی مشکوک لفظ ہمارے جاسوسی کے جدید ترین سافٹ ویئر کو متحرک کر دیتا ہے۔ پھر ایران دشمن ملک ہے، یہاں بھی مقامی مخبر اور ایجنٹ ہر شعبے میں موجود ہیں، یہ لوگ کیسے چھپے رہ سکتے ہیں؟ کرنل بارڈون بھی اس سے متفق نظر آنے لگا تھا۔ اپنی تھیوری کی کامیابی کے بعد شیزل کا اعتماد بڑھ گیا تھا۔ وہ زیادہ حقیقت پسندی سے سوچ رہی تھی۔ وہ بھرپور تیاری سے آئے ہیں، یقیناً انہوں نے ہمارے طریقہ کار کو سمجھنے میں وقت لگایا ہے۔ ممکنہ طور پر وہ اشاراتی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ مقامی سہولت کار ورک پرمٹ پر اسرائیل میں آنے والے فلسطینی بھی ہو سکتے ہیں اور پیسوں کے بدلے کوئی اسرائیلی بھی خود کو بیچ سکتا ہے۔ اسی وقت ٹیبل پر رکھا فون بجا۔ یہ خاص لائن تھی۔ کرنل بارڈون نے چونک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے وہ کچھ سنتا رہا، پھر فون رکھتے ہوئے بولا، قاتل سے متعلق مکمل رپورٹ آ گئی ہے۔ الگور کے قتل کے وقت جو لڑکی اس کے ساتھ تھی اس کی بھی شناخت ہو گئی ہے، وہ مقامی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسکرین پر ایلپس سے متعلق رپورٹ چل رہی تھی۔ ارجنٹائن سے بطور سیاح اسرائیل میں داخل ہونے والے کا نام ہوگو سلاز تھا۔ وہ پیدائشی یہودی تھا۔ اس کی شناختی اور سفری دستاویزات اصل اور مکمل درست تھی۔ اس کے بعد دیگر دستیاب مصروفیات کی تفصیل تھی، مگر کوئی قابل ذکر بات نہیں تھی۔ ایک مختصر نوٹ تھا کہ ارجنٹائن میں موساد کا فارن ڈیسک متحرک ہو گیا تھا۔ رپورٹ کے ختم ہوتے ہی بارڈون نے کہا، اس مقامی لڑکی اینی شاویز کو اٹھا لیتے ہیں، ممکن ہے کوئی کلیو مل جائے، ورنہ جیریکو سے تو وہ قاتل گدھے کے سینگوں کی مانند غائب ہو چکا ہے۔ لائڈ نے اختلاف کیا، لڑکی کو اٹھانے سے بہتر ہے اسے نگرانی کے جال میں رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے قاتل ایک محفوظ پناہگاہ کی طرف واپس لوٹے۔ شیزل نے نفی میں سر ہلایا، وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، تم نے دیکھا نہیں، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار ہے اور لڑکی بالکل گئی گزری ہے، اس نے صرف لڑکی کو استعمال کیا ہے، وقت ضائع کرنے کے بجائے لڑکی کو اٹھا لینا بہتر ہے، ہو سکتا ہے کوئی کلیو مل جائے۔ لائڈ نے کندھے اچکائے، ٹھیک ہے۔ بارڈون نے لائڈ کو ٹاسک دیا، تم مقامی مخبروں کو متحرک کرو، غداروں کو ڈھونڈ نکالو، میں اور شیزل قاتل کو دیکھتے ہیں۔ مقامی سہولت کاروں تک تم پہنچ گئے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ لائڈ نے اس بات میں سر ہلایا تو کرنل بارڈون شیزل کی طرف متوجہ ہوا، تمہارا کیا خیال ہے، قاتل کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ لاشعوری طور پر بارڈون شیزل کی برتر ذہنی صلاحیت کو تسلیم کر چکا تھا۔ شیزل بولی، میرے ذہن میں مسلسل یہ بات کھٹک رہی ہے، اس کا ٹارگٹ ہمارا خاص گروپ ہے، تو اس کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ دانیال کو کھلے عام نشانہ بنانے کے بعد وہ پوری طرح سے عیاں ہو چکا ہے، عیاں ہونے کے بعد تو باقی ماندہ گروپ کو نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ وہ جانتا ہے اس کے شکار کی بھرپور تیاری کی جا چکی ہوگی، خود کو عیاں کرنے کا اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
شیزل آنکھیں موند کر دماغ کے گھوڑے مختلف سمتوں میں دوڑانے لگی۔ لائٹ بولا، ممکن ہے وہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہا ہو، اس کا اصل مشن اور ٹارگٹ کچھ اور ہو۔ شیزل کے ساتھ بالڈون بھی چونک گیا۔ شیزل نے پرجوش انداز میں پاس بیٹھے لائٹ کی ٹانگ پر ہاتھ مارا۔ تم گہرائی سے سیپ نکال لائے ہو، وہ کمبخت ہمیں اپنے پیچھے لگا کر الجھا رہا ہے۔ یقیناً اس کی ٹیم کسی اور ٹارگٹ پر کام کر رہی ہے، ہمیں ہر صورت اسے روکنا ہوگا۔ لائٹ کا چہرہ مسرت سے چمکنے لگا۔ بالڈون بولا، روکیں گے تو تبھی نا جب ہمیں ان کے ٹارگٹ کا اندازہ ہوگا۔ تعریف نے لائٹ کا دماغ کھول دیا تھا۔ ایرانیوں کے دماغ پر صرف بدلہ سوار ہے، ان کا ٹارگٹ یقینی طور پر ہمارا کوئی اہم ایٹمی سائنسداں ہی ہو سکتا ہے۔ کام کی ابتدا وہ لوگ ہمارے ان کمانڈوز کو نشانہ بنا کر چکے ہیں جنہوں نے ان کے سائنسداں کو ٹارگٹ کرنے کے مشن میں براہ راست حصہ لیا تھا۔ یہ تھیوری بالڈون کے ساتھ ساتھ شیزل کے بھی دل کو لگی۔ بالڈون نے کھلے دل سے کہا، ویل ڈن لائٹ، مجھے فخر ہے کہ تم میرے نائب ہو۔ لائٹ کے چہرے کی چمک اور بڑھ گئی۔ شیزل بولی، ہمیں کسی ناقابل تلافی نقصان سے پہلے ان چوہوں کو بل سے نکالنا ہوگا اور ایٹمی اثاثوں سے وابستہ اہم ترین سائنسدانوں کی سیکیورٹی پر خاص توجہ دینی ہوگی۔ بالڈون بولا، میں آج ہی سفارشات ہیڈ کوارٹر بھیج دیتا ہوں، مگر ہمیں کام کا آغاز کہاں سے کرنا ہوگا؟ اس سوال پر ایک لہجے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر شیزل بولی، سب سے پہلے تو ہمیں جاننا ہے کہ قاتل ہے کون۔ ایران سمیت تقریباً دنیا کے سبھی بہترین سیکرٹ ایجنٹس کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ اس کی شناخت ہوتے ہی ہم اس کے طریقہ کار کے بارے میں جان پائیں گے اور پھر اس کے مطابق اس کے خلاف لاہے عمل طے کریں گے۔ بالڈون کے چہرے پر تحسین نظر آئی۔ گڈ، دستیاب شدہ تصویروں اور فنگر پرنٹ سے اس کی اصلیت کھوجی جا سکتی ہے۔ شیزل نے مزید کہا، اس کے بعد ہمیں قاتل کو ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ اسے مزید کسی کارروائی سے بھی روکنا ہے۔ لائٹ نے گرہ لگائی، اور مقامی سہولت کاروں کو بھی دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بنا دینا ہے۔ بالڈون نے کہا، تو ٹھیک ہے، کام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اینی شاویز کو اٹھانے کے لیے ٹیم روانہ کرتا ہوں۔ اینی شاویز پر جھنجھلاہٹ سوار تھی، اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا بھی کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ آج بھی اپنی پارٹنر پامی مورگن کے ساتھ گھنٹوں کی لا حاصل محنت کے بعد اپارٹمنٹ میں واپس آئی تھی۔ ایلپس کی کمی بھی اسے کھل رہی تھی۔ ایلپس کے پاس موبائل فون نہیں تھا، ورنہ اسے کم از کم بات ہی کر لیتی۔ موبائل کنیکشن کے لیے اسرائیلی حکومت کی پالیسی خاصی سخت تھی۔ سیاحوں کو اس کے لیے باقاعدہ وزارت داخلہ سے NOC لینا پڑتی تھی۔ اینی کے ایک دو دفعہ کہنے کے باوجود ایلپس نے موبائل فون کی سم کے حصول میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھائی تھی۔ اس کی البتہ درجنوں تصویریں اینی کے موبائل فون میں محفوظ تھی۔ خود کو بہلانے اور جھنجھلاہٹ دور کرنے کے لیے اینی ان تصویروں سے دل بہلانے لگی۔ اسے اپارٹمنٹ میں آئے تھوڑی دیر ہوئی تھی۔ رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ ایلپس کو آنکھوں میں سجائے تکیے کو باہوں میں بیچتے ہوئے اینی ایلپس کے تصور میں گم تھی کہ بیرونی گھنٹی گنگنائی۔ اینی نے حیرت سے دیوار گیر گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر سگریٹ سلگاتے ہوئے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے کے پاس نصب چھوٹی سی اسکرین پر اس نے باہر کا منظر دیکھا۔ انتہائی ایمرجنسی میں کام کرنے والے محکمے کی مخصوص زرد رنگ کی حفاظتی وردیوں میں ملبوس 4 افراد کے علاوہ بلڈنگ کا رات کا انچارج باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اینی رات کے انچارج سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ اس کو دیکھتے ہی رات کے انچارج نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، تکلیف کی معذرت چاہتا ہوں، بلڈنگ میں گیس کی شکایت ملی ہے، تمہارے اپارٹمنٹ کو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہوئے اینی ایک طرف ہٹ گئی۔ آ جاؤ، لیکن میں نے کسی قسم کی گیس کی بو محسوس نہیں کی۔ ایک زرد وردی والا بولا، ابھی چیک کر لیتے ہیں مس۔ زرد وردیوں والے 4 افراد کمرے میں پھیل گئے۔ اینی رات کے انچارج کی طرف متوجہ ہوئی۔ گیس سے کسی نقصان اس کا فکرہ ادھورا رہ گیا۔ عقب سے اس کی گردن کے قریب ایک سرنج کی سوئی اتر گئی تھی۔ اینی کے حلق سے تیز سسکاری خارج ہوئی۔ سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور اس کا جسم تیزی سے مفلوج ہونے لگا۔ ایک زرد پوش نے اسے گرنے سے پہلے سنبھال لیا۔ لمحوں میں اینی تاریکیوں میں ڈوب گئی۔ اینی کو آرام سے بیڈ پر لٹا کر زرد پوشوں کی ٹیم جدید آلات کی مدد سے فنگر پرنٹس وغیرہ لینے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فنگر پرنٹس کے ساتھ ساتھ بالوں کے بھی کچھ نمونے لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اینی کو ایک لفافے میں اس طرح پیک کیا کہ بادی نظر میں اینی سامان کے ڈھیر کی مانند نظر آنے لگی۔ ایک زرد پوش نے اسے کندھے پر ڈال دیا۔ باہر راہداری میں رات کے اس پہر انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کے انچارج کی رہنمائی میں وہ کارگو کچھ لمحوں بعد لفٹ انہیں لے کر بلڈنگ کی عقبی پارکنگ کی طرف جا رہی تھی۔ رات کا انچارج لفٹ کی طرف گیا تھا۔ عقبی پارکنگ کی بیشتر روشنیاں گل تھی۔ ایک زرد رنگ کی مکمل بند گاڑی وہاں پہلے سے موجود تھی۔ ٹیم کے ارکان کو آتا دیکھ کر زرد رنگ کی گاڑی میں موجود ڈرائیور نے جلدی سے اتر کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ 4 زرد پوش اینی کو لے کر گاڑی کے قریب پہنچے، فضا میں ٹھک ٹھک کی مخصوص قسم کی آوازیں بلند ہوئی۔
ڈرائیور سمیت زرد پوشوں کی کھوپڑیاں صاف اڑ گئیں۔ اینی بھی نیچے گر گئی تھی۔ وہ پانچوں لمحوں میں دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ پختہ فرش ان کے خون سے رنگین ہو گیا تھا۔ فوراً ہی تاریک گوشوں سے 3 افراد برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید ترین ساخت کے سائلنسر لگے ہتھیار تھے۔ انہوں نے اینی کو اٹھایا اور ایک بڑی گاڑی میں ڈال دیا۔ وہ تینوں گاڑی میں سوار ہوئے اور گاڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گئی۔ اینی کا لیپ ٹاپ اور موبائل فون بھی انہوں نے ایک زرد پوش کے بیگ سے نکال لیا تھا۔ موساد کی ٹیم لاشوں کی صورت عقبی پارکنگ میں پڑی تھی۔ اس سے تھوڑی دور بلڈنگ کے سیکورٹی روم میں موجود 3 افراد کا عملہ بھی بنا ہوا تھا اور بلڈنگ کے تمام سیکورٹی کیمرے بھی اینی کو لے جانے والوں نے بند کر دیے تھے۔ اینی کی بے حسی کم ہو رہی تھی اور دماغ پر چھائے تاریکی کے بادل چھٹ رہے تھے۔ کوئی مسلسل اسے جھنجھوڑتے ہوئے آوازیں دے رہا تھا۔ اینی کو یہ آواز مانوسی محسوس ہو رہی تھی۔ چکراتے ہوئے سر کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے پامی مورگن کو خود پر جھکے پایا۔ پامی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پامی کو دیکھ کر اینی کو شاک سا لگا۔ بدترین اندیشے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اینی نے اٹھنے کی کوشش کی تو سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ وہ دوبارہ سے تکیے پر گر گئی۔ ذہن بدترین اندیشوں کی تصدیق کر رہا تھا۔ آخرکار وہ دونوں شکنجے میں آ ہی گئی تھی۔ ان سے برتر دماغ پہنچ ہی گئے تھے۔ زرد پوشوں کی ٹیم کے ساتھ بلڈنگ کے رات کے انچارج کا آنا اس کے دماغ میں موجود تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ دونوں اسرائیل کی تحویل میں ہیں۔ پامی نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اترے تو اینی کے حواس قدرے بحال ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ یہ ایک چھوٹا سا صاف ستھرا کمرہ تھا۔ سوائے ایک فولادی دروازے اور واش روم کے وہ ہر سمت سے بند تھا۔ وسیع بیڈ روم پر پامی اس کے قریب بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ پامی کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ وہ بولی، آخرکار ہم پکڑے گئے۔ ہمارے سب خواب ادھورے رہ گئے۔ اب ساری زندگی جیل میں گزرے گی یا پھر ایجنسیوں کے قید خانوں میں۔ وہ باقاعدہ رونے لگی۔ اینی نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ساتھ لگایا۔ اتنا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ملک یا کسی ملکی ادارے کے خلاف کام نہیں کیا۔ ہمارے ساتھ ضرور نرمی کا سلوک ہوگا۔ پامی کی مایوسی کم نہیں ہوئی۔ وہ تلخی سے بولی، یہی نرمی ہوگی۔ سونے کے پنجرے میں قید کر دیا جائے گا اور ساری زندگی اداروں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ایسی نرمی سے مجھے مر جانا قبول ہے۔ بندشوں میں میں گھٹ کر مر جاؤں گی۔ اینی نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ خود کو سنبھالو، اتنی جلدی فیصلے نہ کرو۔ تمہیں کس طرح اٹھایا گیا ہے؟ اینی نے اس کا سر گود میں رکھ لیا۔ وہ اینی سے 3 سال چھوٹی تھی اور اینی اس کے لیے چھوٹی بہنوں جیسی محبت محسوس کرتی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد میں ٹینشن ختم کرنے کے لیے تھوڑی دیر واک کے لیے نکل گئی تھی۔ واپس آئی تو میرے اپارٹمنٹ میں کوئی پہلے سے موجود تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو کسی نے میری ناک پر رومال رکھ دیا۔ زود اثر دوائی کے سبب میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اینی نے پرخیال انداز میں کہا، ہمیں تقریباً ایک ساتھ ہی اٹھایا گیا ہے۔ طریقہ کار پھر کیوں مختلف تھا؟ مجھے تو باقاعدہ کسی ادارے نے بلڈنگ انتظامیہ کی مدد سے اٹھایا ہے۔ خیر جو بھی ہے سامنے آ ہی جائے گا۔ آخر میں اس نے جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ فولادی دروازہ کھل گیا۔ ایک بے حد سیاہ بالوں اور تانبے جیسی رنگ کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی لوازمات سے سجی ٹرے تھی اور دروازہ عقب میں بند ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں خوفزدہ نظروں سے نوجوان کو دیکھنے لگی جس کے ہونٹوں پر بظاہر بڑی دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ اینی نے اندازہ لگایا کہ نوجوان عرب النسل تھا۔ نوجوان نے ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا، میں اسپائڈر گرلز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس فکرے کے بعد یہ گنجائش بالکل ہی ختم ہو گئی تھی کہ ان کی شناخت ہونے میں کوئی کسر رہ گئی ہے۔ اینی نے سنبھل کر پوچھا، تمہارا تعلق کس ایجنسی سے ہے اور تم ہمیں عجیب نام سے کیوں مخاطب کر رہے ہو؟ نوجوان مسکرایا۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اینی نے محسوس کیا کہ نوجوان کی آنکھوں میں جیسے اداسی منجمد ہو گئی ہو۔ یہ آنکھیں اس کے ساتھ نہیں مسکرائی تھیں۔ نوجوان بولا، انجان بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہارے ساتھ میں کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا۔ پامی نے گود سے سر اٹھاتے ہوئے تلخ انداز میں کہا، ہمیں اغوا کرنے سے بڑھ کر بھی کوئی سختی ہو سکتی ہے؟ نوجوان بولا، میری پوری بات سن لو۔ اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ تم میرا شمار محسنوں میں کرنے لگو گی، مگر ناشتہ کر لو۔ اینی نے کہا، ناشتے کو چھوڑو، پہلے بات کرتے ہیں۔ نوجوان آمادہ نظر آنے لگا۔ وہ بولا، دنیا کی مختلف ایجنسیوں کی طرح موساد بھی تمہارے تعاقب میں تھی؟ اینی نے بے چینی سے اس کی بات کاٹی۔ کیا مطلب تمہارا تعلق موساد سے نہیں ہے؟ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بلکہ میں نے تم دونوں کو موساد کے جبڑوں سے چھڑایا ہے۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ نوجوان چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر بولا، میں شروع سے تمہیں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا دوں۔ میرا نام نجیب مالکی ہے۔ میرے بارے میں اتنا ہی جان لینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں گزشتہ 18 ماہ سے تمہارے تعاقب میں ہوں۔ یاد ہوگا ایران کی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ کو ہیک کرنے کے بعد تم لوگوں نے بطور چیلنج نقشے پا اس چیلنج کے ساتھ چھوڑے تھے
کہ ہمیں ڈھونڈ کر دکھاؤ۔ اینی اور پامی دوبارہ سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ نجیب نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ تمہیں یقین تھا کہ کم از کم ایران میں تو کوئی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ تمہیں ڈھونڈ نکالے، مگر یہ تمہاری غلط فہمی اور حد سے بڑی خود اعتمادی تھی۔ اسی نقش پا کے سبب آج تم میرے سامنے ہو۔ اب اسے اتفاق ہی کہا جا سکتا ہے کہ اسی وقت موساد نے بھی تمہیں کھوج لیا اور مجھے اس کے بھیانک جبڑوں سے تمہیں نکالنا پڑا۔ کھلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ اینی بولی، تم یہ زحمت نہ ہی کرتے تو اچھا تھا۔ ہم نے کبھی اسرائیلی مفادات کو زخم نہیں پہنچائی۔ ہمیں موساد کا کوئی خوف نہیں ہے۔ نجیب بولا، بے شک تم نے براہ راست کوئی زخم نہیں پہنچائی، مگر جس ہیکرز گروپ سے تم علیحدہ ہوئی ہو، انہوں نے تمہاری مدد سے اسرائیلی فضائی دفاعی نظام تھارڈ اور گولان کی پہاڑیوں کے دفاعی نقشے چرائے ہیں اور انہیں بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا ہے۔ الیکٹرک چیئر تم سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ اس دفعہ اسپائڈر گرلز کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ نجیب نے مزید کہا، اس کے علاوہ تم اسرائیل کے سب سے بڑے فطری اتحادی امریکہ کو تو بھول ہی گئی ہو۔ تمہارے بیچے ہوئے ڈیزائن ہی تھے جنہوں نے چائنا کے ڈرون پروگرام کی خاصی مدد کی ہے۔ وہ ڈیزائن تم نے چرائے تھے۔ سی آئی ڈی آج بھی تمہارے تعاقب میں ہے۔ وہ خاموش ہوا تو اینی نے مردہ سی آواز میں کہا، تم چاہتے کیا ہو؟ نجیب کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ فی الحال تو میں چاہتا ہوں تم دونوں اطمینان سے ناشتہ کر لو، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلا۔ فولادی دروازہ بند ہو گیا تھا۔ 5 ایجنٹس کی ہلاکت نے موساد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ موساد کے لیے یہ بات بے حد شرمندگی اور سبکی کا باعث تھی۔ تل ابیب، جسے موساد کا گھر کہا جاتا تھا، وہاں کوئی ایسا گروپ موجود تھا جس نے نہ صرف اینی کو موساد کی گرفت سے نکال لیا بلکہ اس کے 5 ایجنٹس کو بھی ہلاک کر دیا تھا۔ موساد پوری طاقت سے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مجرم جانتے تھے کہ موساد اینی کو اٹھانے والے ہیں۔ وہ پہلے ہی سے گات لگائے ہوئے تھے۔ یہاں 2 سوال بڑی الجھن پیدا کر رہے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مجرم اپنے طور پر بھی تو اینی کو اٹھا سکتے تھے، پھر انہوں نے موساد کے اٹھانے کا انتظار کرتے ہوئے گات کیوں لگائی؟ حالات و واقعات سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اتفاق نہیں ہوا تھا کہ جس وقت مجرم اینی کو اٹھانے کے لیے گئے، موساد ٹھیک اسی وقت اینی کو اٹھا چکی تھی، کیونکہ موساد کی ٹیم کی حرکت میں آتے ہی مجرموں نے بلڈنگ کے سیکیورٹی روم کو قابو میں کر لیا تھا۔ دوسرا سوال اینی کی اہمیت کے متعلق تھا۔ اینی کیا اہمیت و اہلیت رکھتی تھی جس کے سبب اسے موساد کے شکنجے سے نکالا گیا تھا؟ شیزل کا کہنا تھا کہ یہ ایلپس نامی قاتل کی بچھائی بساط تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی موساد اس کی مرضی کی چالیں چلنے پر مجبور تھی اور ہر چال پر اس کی نظر ہوتی تھی۔ شیزل نے کہا تھا، یہ کوئی گریٹ گیم ہے جو دھن میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا توڑ نہ کیا گیا تو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ موساد کے بہترین دماغ سر جوڑے اس گریٹ گیم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تحقیقاتی ٹیمیں بھی مصروف عمل تھیں۔ جو ٹیم اینی پر کام کر رہی تھی اس نے جلد ہی پتہ چلا لیا کہ اینی کی ایک خاص اور واحد فیمیل دوست پامی بھی اسی رات سے غائب تھی جب اینی کو موساد کے شکنجے سے نکالا گیا تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی تھی۔ دوسری ٹیم بھی محنت کر رہی تھی۔ سیکیورٹی کیمروں کے آف ہونے کے بعد چوراہے کا ایک کیمرہ ان کا مددگار ثابت ہوا تھا۔ موساد کی ٹیم کی ہلاکت کے فوراً بعد ایک گاڑی اینی والی بلڈنگ سے نکلی تھی۔ شبہ تھا کہ اسی گاڑی میں قاتل اینی کو لے کر نکلے ہیں۔ مختلف کیمروں سے اس گاڑی کو مانیٹر کیا گیا تھا۔ آخری دفعہ وہ گاڑی ہائی وے کے قریب ایک سروس اسٹیشن کے کیمروں میں نظر آئی تھی۔ اس کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس گاڑی کو تلاش کرنے کی سر توڑ کوشش کی جا رہی تھی۔ شیزل، لائڈ اور کرنل بارڈون ایلپس کی تلاش میں تھے، مگر اسے تو جیسے آسمان نے اچک لیا تھا۔ مگر وہ تینوں جانتے تھے وہ اپنی کچار میں شکار پر جپٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ جپٹنے سے پہلے اسے دبوچ لیں۔ ایلپس کی دستیاب تصویریں اور معلومات موساد کے ہر ایجنٹ اور مخبر کے پاس تھی۔ نجیب مالکی اور ایلپس آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایلپس ایک ادھیڑ عمر یہودی ربی کے روپ میں تھا۔ اس کا بہروپ اتنا مکمل تھا کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ اسی بہروپ میں اس نے جریکو سے تل ابیب کا سفر کیا تھا۔ ایلپس کی آواز ابھری، کیا رہا نجیب؟ اسے تل ابیب پہنچے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ نجیب نے جواب دیا، سب کچھ منصوبے کے عین مطابق ہی ہوا ہے۔ ذاکر بھی کل خیریت سے پہنچ گیا ہے۔ دونوں لڑکیوں پر تھوڑا سا کام کرنا باقی ہے اور اس کے بعد 3 مارچ کا صرف انتظار ہوگا۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے نجیب کی آنکھوں میں منجمد اداسی کے عقب سے لہجے بھر کے لیے آگ سی نمودار ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک نوجوان لڑکی ٹرے میں چائے کے 2 کپ اور دیگر لوازمات لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑے تپاک اور گرم جوشی کے ساتھ ایلپس سے الیکس لیگ کی۔ ایلپس نے بھی اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ لڑکی کے واپس جاتے ہی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا اور چائے اور دیگر لوازمات کے ساتھ بھی انصاف ہونے لگا۔ ایلپس نے پوچھا، دوسری طرف کی کیا خبریں ہیں؟
بظاہر باقی دونوں درندے اپنے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، مگر 3 کلومیٹر کے دائرے میں ان کے گرد 2 حفاظتی حصار ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی جس میں نگرانی کے ہیلی کاپٹر اور شکاری ڈرون بھی شامل ہیں، اور 50 کے لگ بھگ ایجنٹ آپ کے انتظار میں ہیں۔ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے نجیب کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ایلپس مطمئن نظر آنے لگا۔ توقع کے عین مطابق موساد کی تمام تر توجہ اس کی من چاہی جانب ہی مبذول تھی۔ اس نے کیک کا ٹکڑا حلق سے اتارتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا۔ نجیب بولا، ان دونوں درندوں کا شکار تو اب تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایلپس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایلپس نے کہا، کوئی بات نہیں۔ نجیب نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ قدرے تذبذب کے بعد کہا، ایک سوال کر سکتا ہوں؟ ایلپس نے کپ کے اوپر سے آنکھ اٹھائی۔ جب سے ہمارا ساتھ ہوا ہے پہلی دفعہ ہی تم سوال کرنا چاہ رہے ہو؟ اس کے انداز نے نجیب کو گڑبڑا دیا۔ وہ بس کوئی خاص بات تو نہیں تھی، مگر دل میں آ گیا تو سوچا پوچھ لوں۔ ایلپس نے مختصراً کہا، دل میں آ گیا ہے تو پوچھ لو۔ الفاظ جوڑ کر نجیب بولا، دونوں درندوں کو آپ نے ایک خاص قسم کے زہر سے ہی جہنم واصل کیوں کیا؟ ہم آپ کو بہترین اور خاموش ہتھیار فراہم کرنے کے پابند تھے۔ ہم نے انتظام بھی کر رکھا تھا، بس یہی بات دل میں چبھ رہی تھی۔ ایلپس کے ہونٹوں پر اس کی مخصوص مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ ایسی مسکراہٹ تھی جسے کوئی معنی نہیں پہنایا جا سکتا تھا۔ اس کے ذہن سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، درندوں نے ہمارے عظیم سائنسدان محترم مشاہدی کو جن خاص قسم کی گولیوں سے نشانہ بنایا تھا وہ اس کے اندر جا کر پھٹتی تھی، اور ان گولیوں کا نشانہ بننے والا موت سے پہلے بے حد اذیت برداشت کرتا تھا۔ نجیب کو زہر کے استعمال کی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایلپس نے مزید کہا، یہ زہر ان گولیوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ تشدد پسند ذہنی مریضوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا۔ نجیب نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ موساد کو بھٹکانا مقصود تھا۔ انہیں باور کرانا تھا کہ میں تنہا ہوں اور کسی جدید ہتھیار تک میری رسائی نہیں ہے۔ اس لیے ایک جنگل میں بھٹکے کمانڈو کی مانند میں نے دستیاب وسائل سے جان لیوا ہتھیار بنا لیا ہے۔ نجیب کے چہرے پر تحسین نظر آئی، پھر اچانک ایک خیال نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، آپ کی بالادست صلاحیت ہی نے تو مجھے زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے پر آمادہ کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہو گئے تو امید کی جو کرن نظر آئی ہے اس کے بدلے میں فلسطینیوں کی سینہ کو بھی مجھے قبر میں بھی چین نہیں لینے دے گی۔ ناکامی کا خوف ہی تو ناکامی کا پہلا زینہ ہے۔ تم کامیابی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارا لگایا زخم قیامت تک بھرنے والا نہیں ہے۔ اسرائیل ہمیشہ اس زخم کو چاٹتا رہے گا۔ تمہارے ساتھ ہمارے زخموں پر بھی مرہم رکھا جائے گا۔ تم ان لاکھوں یتیم بچوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے جن کی زندگیوں میں 5.2 ارب ڈالرز رنگ بھر دیں گے؟ نجیب کی اداس آنکھیں خواب کی تکمیل کے رنگوں سے بھرنے لگی۔ آخر میں ایلپس کا لہجہ روکھا اور چہرہ ہر رنگ سے عاری ہو گیا۔ ویسے آج اور ابھی تمہارے پاس واپسی کا راستہ کھلا ہے، اس کے بعد یہ راستہ بند ملے گا۔ تمہارے پاس فیصلہ کرنے کے لیے 5 منٹ ہیں۔ کپ رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نجیب بوکھلا کر بولا، آپ غلط سمجھے، میں نے صرف ایک وسوسے کا اظہار کیا تھا۔ میں اور میرے 20 جانثار اپنی کشتیاں جلا کر اور وسائل پھونک کر آئے ہیں۔ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم اسرائیل کو یادگار شکست دے کر ہی رہیں گے۔ اس کی آواز آخر میں جذبات کی شدت سے لرز اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، مگر آئندہ وسوسوں کو زبان نہ دینا۔ معافی چاہتا ہوں، آئندہ احتیاط کروں گا، نجیب نے حقیقی شرمندگی سے کہا۔ ایلپس نے سر کو اثباتی جنبش دے کر کہا، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، تم لڑکیوں پر کام کر لو۔ 15 منٹ بعد نجیب دوبارہ سے اینی والے کمرے میں تھا۔ پہلے کے مقابلے میں دونوں لڑکیاں خاصی سنبھلی ہوئی تھیں۔ اینی نے اپنا سوال دہرایا، تم ہم سے کیا چاہتے ہو اور ہمارے تعاقب میں کیوں تھے؟ نجیب نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تم دونوں کی مدد سے مکاؤ کے ڈان اور کوکین کے سب سے بڑے ڈیلر فینگ ہن کی سوئس بینک میں پڑی 5.2 ارب ڈالرز کی لاوارث رقم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ برسوں سے یہ رقم لاوارث پڑی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تمہاری… پامی نے کچھ کہنا چاہا تو نجیب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پہلے میری بات سن لو۔ پامی نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے۔ نجیب نے لہجہ بھر اس کے تاثرات کا جائزہ لیا اور پھر بات کو آگے بڑھایا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اصلیت چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تمہارا ایک سابقہ ساتھی پہلے سے ہمارے ساتھ ہے، تم دونوں سے بڑھ کر نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ اینی بے ساختہ پوچھ بیٹھی، کون ہے وہ؟ نجیب مسکرایا، تم کھل گئی ہو، یہ اچھی بات ہے۔ اس کا اصل نام تو ذاکر ہے، مگر تم دونوں سے بلیک سافٹ کے نام سے جانتی ہو۔ تم تک پہنچنے میں اس کی خاص مدد شامل تھی۔ اسپائڈر گرلز نے بیک وقت طویل سانس لیا۔ بلیک سافٹ ایک متاثر کن ہیکر تھا۔ نجیب نے مزید کہا، مجھے یقین ہے تم تینوں مل کر اس ناممکن کو ممکن کر سکتے ہو۔ اینی نے کہا،
اگر ہم اس کام سے انکار کر دیں تو ہمارے لیے کیا آپشن رہ جائے گا؟ نجیب کی اداس آنکھوں میں ابھرنے والے تاثرات نے انہیں ڈرا دیا۔ انکار کا آپشن نہیں ہے، تمہیں پاؤں کی طرف سے آہستہ آہستہ کاٹ کر بھی اس کام پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری کارکردگی کو مانیٹر کرنے کے لیے بلیک سافٹ ہمارے پاس ہے۔ نجیب نے ڈرامائی وقفہ دیا تو دونوں لڑکیاں ایک دوسرے سے چپکی کانپ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کا لہجہ گواہ تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر بائن عمل ہوگا۔ نجیب نے لمحاتی وقفے کے بعد کہا، اس کے علاوہ جلد ہی ایک شخص کو یہاں پہنچایا جانے والا ہے جسے پور پور کٹتا اور اپنے ہی خون میں نہاتا شاید تم نہ دیکھ سکو۔ اس کی نگاہوں کا مرکز اینی تھی۔ اینی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اندیشوں کو بمشکل دباتے ہوئے اس نے پوچھا کہ کون شخص ہے وہ؟ نجیب مسکرایا، نام تو اس کا کچھ اور ہے مگر پیار سے تم اسے ایلپس کہتی ہو۔ اینی کی آنکھوں سے جیسے آبشار پھوٹ پڑا۔ خدا کے لیے اسے کچھ نہ کہنا، تم جیسا چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ پامی نے روتی ہوئی اینی کو باہوں میں لے لیا۔ وہ اینی کی مخلص دوست اور ساتھی تھی۔ اینی کے آنسو اس کی آنکھوں میں بھی چمکنے لگے تھے۔ وہ ایلپس اور اینی کی پریم کہانی سے نہ صرف آگاہ تھی بلکہ اینی کی زندگی میں آنے والی بہار سے بے حد خوش بھی تھی۔ نجیب نے نرم انداز میں کہا، باخدا میں ایسا نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ بااعتماد ساتھی کی مانند کام کرنا چاہتا ہوں۔ رقم میں سے $1 ارب تمہارے ہوں گے جنہیں تم من چاہے اکاؤنٹ میں بے شک پہلے ہی منتقل کر لینا۔ اس کے بعد تم دونوں کے ساتھ ایلپس کو بھی دنیا کے جس ملک میں چاہو گی باحفاظت پہنچا دیا جائے گا۔ اینی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ نجیب نے اٹھتے ہوئے کہا، اسے سمجھاؤ، ذہن پر بوجھ نہ لے، تمہارے کہنے پر ہی میں نے انتہائی اقدام کا بتایا ہے۔ نجیب دروازے کے قریب پہنچا تو پامی کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ میرے اپارٹمنٹ میں ہمارا پورا سسٹم لگا ہوا ہے، یا تو ہمیں وہاں جانا ہوگا یا پھر وہ سسٹم یہاں چاہیے۔ نجیب نے سر گھمایا، سسٹم تمہارے ساتھ ہی یہاں پہنچ گیا تھا۔ اینی نے روندی ہوئی آواز میں کہا، اور ایلپس وہ بھی چند گھنٹوں میں تمہارے پاس ہوگا۔ شیزل کا دماغ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے تصویر کے کئی ٹکڑے تھے جنہیں وہ اپنی جگہ پر بٹھانے کی تگدو میں مصروف تھی۔ انتہائی خوبرو ایلپس نامی قاتل ایک کم صورت لڑکی کا یقیناً جذباتی استحصال کرتے ہوئے اسے سہولت کار کے طور پر استعمال کر رہا تھا، مگر اس لڑکی کو موساد کی شکنجے سے انتہائی منظم طریقے سے نکالنے کی وجہ کیا ہو سکتی تھی؟ اگر اینی نامی وہ لڑکی کسی خاص راز سے آگاہ تھی تو محض ایک گولی سے اسے خاموش کروایا جا سکتا تھا۔ پامی کی پراسرار گمشدگی بھی معمہ بنی ہوئی تھی۔ یقیناً پامی اور اینی کے درمیان کوئی کڑی تو ضرور تھی جو گم شدہ تھی۔ کچھ لوگ اس کڑی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں بہت بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کا آغاز ہو گیا تھا۔ شیزل نے جو اندازہ لگایا تھا اس کے مطابق ایرانیوں کا انتہائی تربیت یافتہ اور منظم گروہ اسرائیل میں درایا تھا۔ ایران کے اسرائیل مخالف عسکری گروہ سے رابطے اور آنت کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی۔ ایرانی گروپ کو ایسے ہی کسی عسکری گروپ کی مدد حاصل تھی جو پہلے سے اسرائیل میں موجود تھا۔ ممکنہ طور پر ایسا کوئی فلسطینی عسکری پسند گروپ بھی ہو سکتا تھا۔ دونوں گروپ مل کر اپنے طور پر اسرائیل کے مفادات کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کے چکر میں تھے۔ ممکنہ طور پر یہ کارروائی کیا ہو سکتی تھی؟ شیزل نے اس پر خاصا سر کھپایا تھا۔ ایرانی بدلے کی آگ میں جل رہے تھے۔ اپنے ایٹمی سائنسداں کے قتل میں ملوث 4 کمانڈوز کو ایلپس نے اپنا شکار بنا لیا تھا۔ بظاہر بڑی کارروائی یہی لگ رہی تھی، مگر دانیال کو جس انداز میں ایلپس نے اپنا نشانہ بنایا تھا وہ انداز کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ شیزل کا خیال تھا کہ ایلپس موساد کو اپنے تعاقب میں الجھا رہا ہے اور اس کے گروپ کے دیگر ارکان کسی ٹارگٹ کے چکر میں ہیں۔ یہ مفروضہ سبھی کے دل کو لگا، لیکن دوسرا ٹارگٹ کیا ہو سکتا تھا؟ اس پر سر کھپانے کے بعد سب شیزل کے اس خیال سے متفق تھے کہ ایرانی ایٹمی سائنسدان کے بدلے ایٹمی سائنسدان کو ہی نشانہ بنانے کے چکر میں ہیں۔ اس کے بعد ایٹمی سائنسدانوں کی فل پروف سیکیورٹی کے پلان کو یکسر نئے سرے سے ترتیب دیا جا رہا تھا۔ ایرانی ٹاپ ایجنٹس کی کھوج کے ساتھ ساتھ فلسطینی عسکری پسند گروپس کی بھی جانچ پڑتال جاری تھی۔ مخبر ہر طرف خبروں کے حصول کے لیے سرگرم تھے۔ تصویر کا رخ واضح ہو رہا تھا، مگر اینی شاویز اور پامی والے ٹکڑے کسی خانے میں فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے۔ شیزل کا ذہن گن چکر بنا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک مخبر کی جانب سے اہم ترین خبر آ گئی۔ مخبر ایک فلسطینی سویپر تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہائی وے کے ساتھ ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی میں شبہ ہے کہ اس نے حماس سے ناراض ہو کر علیحدہ ہو جانے والے الیکسا بریگیڈ کے اہم ترین رکن نجیب مالکی کو دیکھا ہے۔ الیکسا بریگیڈ موساد کے ریڈار پر تھی۔ فلسطینی حریت پسند کچلے جا چکے تھے۔ ایران کی مدد سے کھڑی یہ واحد تنظیم تھی جو بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ موساد کو ہر صورت فلسطینیوں کی اس آخری امید کو بھی ختم کر دینے کے احکامات تھے۔ اینی شاویز کے اغوا کار ہائی وے کے پاس ہی آخری دفعہ دیکھے گئے تھے۔ اس تناظر میں یہ خبر بہت اہم تھی۔
موساد نے بڑی تیزی کے ساتھ اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں جال پھیلانا شروع کر دیا۔ شیزل کی تھیوری درست ثابت ہو رہی تھی۔ ایران اور فلسطینی مل کر کام کر رہے تھے۔ اسی وقت ہیڈ کوارٹر سے بھی خبر آ گئی کہ ایران کی خفیہ ایجنسی کا ٹاپ ایجنٹ میجر کمال منظر سے غائب تھا۔ میجر کمال کا قد و قامت اور شکل و صورت ایلپس سے خاصی مشابہت رکھتی تھی۔ کبھی امکان تھا کہ ایلپس کے روپ میں میجر کمال ہی ہے۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر نے فوراً ہی ایک شاطرانہ منصوبہ ترتیب دے دیا۔ مبینہ میجر کمال کو زندہ گرفتار کرنے کے احکامات آگے تھے تاکہ اسے دنیا کے سامنے پیش کر کے ایران کے خلاف بھرپور کارروائی کی راہ ہموار کی جا سکے۔ اینی شاویز کتنی دیر ایلپس کے گلے سے لگ کر روتی رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ ایلپس کو ٹٹول بھی رہے تھے۔ اس نے آنسوں سے بھیگی آواز میں کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ ایلپس نے اسے بے تحاشا چوما۔ بالکل ٹھیک ہوں، تمہاری فکر نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اینی زبردست مسکرائی۔ دیکھ رہے ہو میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کھڑی پامی انہیں ایک جان دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ جذبات کا ریلا گزر گیا تو اینی نے ایلپس کا پامی سے تعارف کروایا۔ پامی اسے غائبانہ طور پر جانتی تھی۔ اس نے ایلپس کی درجنوں تصویریں دیکھ رکھی تھی۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے ایلپس سے ہاتھ ملایا۔ اینی نے ساری صورتحال ایلپس کے گوش گزار کر دی اور کہا، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ بات تم سے چھپائی کہ میں ہیکر ہوں۔ دراصل میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ ایلپس نے عام سے انداز میں کہا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر سرپرائز والی بات بہت خاص ہے۔ سرپرائز کیا تھا؟ اینی نے سر جھکا لیا۔ دراصل جس کام کے لیے نجیب کہہ رہا ہے، میں اور پامی کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ وہ لاوارث دولت ہے۔ کامیابی ہر دفعہ مٹھی سے پھسل جاتی ہے۔ میں تمہیں سپر لگژری زندگی کا تحفہ اور سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ پوری دنیا کی سیاحت پر نکلتے۔ اس کی آنکھوں سے مستی آمیز خواب جھانکنے لگے۔ ایلپس نے اسے باہوں کے گھیرے میں دوبارہ سے لے لیا۔ تو اب کیا ہوا؟ ہم اب بھی سیاحت پر چلیں گے۔ میرے پاس زیادہ تو نہیں، مگر اتنی دولت ضرور ہے کہ تم نے جو خواب آنکھوں میں سجایا ہے اسے پورا کر سکوں۔ تم ان لوگوں کو انکار کر دو، بلکہ میں خود بات کرتا ہوں۔ تمہاری مرضی کے بغیر یہ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ اینی کو چھوڑ کر وہ فولادی دروازہ پیٹنے لگا۔ اینی نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے روکا اور ایلپس کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا تو ایلپس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں اینی اسے رام کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ نجیب وغیرہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے 2 دنوں تک اینی، پامی اور ذاکر مل کر سر کھپاتے رہے اور پھر ہاتھ کھڑے کر دیے۔ نجیب کا سامنا ہوا تو اینی نے کہا، اس دولت کے حصول کے لیے ہمیں سپر کمپیوٹر چاہیے۔ ظاہر ہے اس کا نظام نہیں ہو سکتا۔ اس کے انداز میں مایوسی ہی مایوسی تھی۔ نجیب مسکرایا۔ ذاکر اس حوالے سے پہلے بھی اپنے خدشے کا اظہار کر چکا تھا اور اب تو یہ بات یقینی ہو چکی تھی۔ اس نے پوچھا، تمہیں جس قسم کا کمپیوٹر درکار ہے وہ اسرائیل میں کہاں دستیاب ہے؟ ایک وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر میں ہے اور دوسرا سینٹرل ریزرو بینک آف اسرائیل میں ہے۔ نجیب نے رمزیہ انداز میں پوچھا، اگر ان دونوں میں سے کوئی کمپیوٹر میسر آ جائے تو؟ اینی نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، پھر دنیا کا کوئی کام بھی ناممکن نہیں رہے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایلپس اور نجیب ایک بالکونی میں کھڑے تھے۔ سامنے ہی سینٹرل ریزرو بینک آف اسرائیل کی فلک بوس عمارت نظر آ رہی تھی۔ موساد کے ایجنٹ آخر کار اس روسی ہیکر گروپ تک پہنچ گئے تھے جو اسرائیلی حساس معلومات کے در پہ تھا۔ انہیں اب بے حد خفیہ طریقے سے روس سے کروشیا منتقل کیا جا رہا تھا، جہاں سے انہیں اسرائیل لانے کے لیے ایک خصوصی طیارہ پہنچ چکا تھا۔ ان ہیکرز سے سنسنی خیز انکشافات کی توقع تھی۔ دوسری طرف تل ابیب میں ہائی وے کے ساتھ والی ہاؤسنگ سوسائٹی میں مختلف بحروپ میں موساد کے 2 درجن سے زائد ایجنٹ متحرک تھے۔ جاسوسی کے جدید ترین آلات کی مدد سے ایک ایک گھر اور فارم ہاؤس کو جانچا جا رہا تھا، مگر نجیب مالکی کا کوئی کھوج کھرا نہیں ملا تھا۔ پھر پہلی کامیابی ملی۔ ایک گھر خالی پڑا تھا جو ایک اسرائیلی تاجر کا تھا۔ تاجر کئی ماہ سے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ اس گھر کی جانچ کرتے ہوئے بالوں کے کچھ نمونے ملے تھے۔ ایلپس کے بالوں کا نمونہ موساد کے پاس تھا۔ یہ نمونہ اینی کے اپارٹمنٹ سے ملا تھا۔ دونوں نمونوں کا موازنہ ہوا تو یہ آپس میں میچ کر گیا۔ موساد کو الیکسا بریگیڈ اور ایلپس کے گٹھ جوڑ کا یقین ہو گیا۔ تاجر کے مینیجر نے تشدد کی چکی میں پس کر زبان کھول دی تھی۔ اس نے یہ گھر منہ مانگے معاوضے پر کرایہ داری کے قانون کی مکمل خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک بڑی بیکری کے فلسطینی مالک کو کرائے پر دیا تھا۔ مقامی سہولت کاروں کا سرا موساد کے ہاتھ میں آخر آ ہی گیا تھا۔ ایلپس کی احتیاط پسندی نجیب مالکی کے کام آ گئی تھی، جس نے پہلے ہی زبانی ہدایت کر دی تھی کہ اینی وغیرہ کے ہاتھ آنے کے بعد ٹھکانہ تبدیل کر لیا جائے۔ موساد کو یقین تھا کہ وہ جلد ہی نجیب اور ایلپس کو ڈھونڈ نکالے گی۔ دوسری طرف میجر کمال کی کھوج بھی جاری تھی۔ ایلپس اور نجیب اپنے منصوبے کو حتمی شکل دے رہے تھے۔ نجیب بولا، میرے ساتھی حرکت میں آنے کے لیے بے چین ہیں۔ ان کی بے چینی دور ہونے میں گھنٹے ہی تو رہ گئے ہیں۔ تم ایک دفعہ سارا پلان دہرا دو جو تم نے اپنے ساتھیوں کو ذہن نشین کروا دیا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی سکم تو نہیں رہ گیا۔ نجیب گہرا سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ مجھ سمیت ہم 12 افراد ہیں جو 4 کے گروپوں میں تقسیم ہیں۔
ہمارے پاس وافر مقدار میں دستی بم اور جدید رائفلیں بھرپور ایمونیشن کے ساتھ موجود ہیں۔ 3 شاندار قسم کی گاڑیوں میں یہ سارا اسلحہ اور افراد مختلف مقامات پر موجود ہیں۔ آپ کے اشارے پر ہم حرکت میں آئیں گے۔ ایک گاڑی میں اینی، پامی اور ذاکر کو لے جایا جائے گا۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد ایلپس نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ یہ بات اپنے ساتھیوں کو ایک دفعہ پھر ذہن نشین کروا دینا کہ ہمارے درمیان کوئی مواصلاتی رابطہ نہیں ہوگا۔ جو جہاں ہے ڈٹا رہے۔ ہم نے خون کے آخری قطرے تک اسرائیلیوں کو بینک کی عمارت میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ تمہارے ساتھیوں کو صرف یہی ٹاسک دیا جا رہا ہے۔ باقی سب نقاب میں رہیں گے اور گیس ماسک سے کسی پل بھی غافل نہیں ہوں گے۔ نجیب کے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ آپ بے فکر رہیں۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں جشن کا سما تھا۔ انہیں ایک ایسی کامیابی ملی تھی جس کے لیے وہ برسوں سے سرگرداں تھے۔ کل 3 مارچ کا دن تھا۔ الاقصی بریگیڈ کے بانی کی برسی کا دن تھا۔ برسی کے موقع پر الاقصی بریگیڈ کی قیادت یکجا ہو رہی تھی۔ جگہ کا تعین ہو گیا تھا۔ حتمی وقت طے ہونا باقی تھا۔ موساد تک یہ خبر پہنچ گئی تھی۔ الاقصی بریگیڈ کی پوری قیادت کو اڑانے کا شاندار موقع میسر آنے والا تھا۔ یہ خبر شیزل تک پہنچی تو اس کے ہونٹوں پر فتح مندانہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ایلپس اور نجیب کے لیے ایک بھرپور شاک ظہور میں آنے والا تھا۔ ان کی پشت پر موجود حمایتی کسی بھی وقت لمحہ اجل بننے والے تھے۔ 3 مارچ دوپہر کے 3 بجے 3 مضبوط باڈی کی مختلف میک اور ماڈل کی گاڑیاں مختلف سمتوں سے سینٹرل ریزرو بینک کی جانب روانہ ہو گئیں۔ ایک گاڑی میں اینی اور پامی کے ساتھ نجیب، لیلا اور ایک نوجوان باسط تھا۔ اینی اور پامی کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی کے عقبی اور محفوظ ترین حصے میں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر باسط تھا۔ اس کے ساتھ لیلا بیٹھی ہوئی تھی۔ عقبی نشست پر نجیب براجمان تھا۔ وہ تینوں مخصوص لباس میں تھے۔ ان کے وزنی بیگ ان کے قدموں میں پڑے تھے۔ رائفلیں بھی بیگز کے قریب کپڑوں کے نیچے پوشیدہ تھیں۔ وہ راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ دوسری گاڑی میں ایلپس کے ساتھ ذاکر تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر نجیب کا ایک ساتھی تھا۔ ایلپس نے حلیے میں معمولی تبدیلی کر دی تھی۔ نجیب کے 2 اور ساتھی بھی عقبی نشستوں پر تھے۔ تیسری گاڑی میں بھی نجیب کے ساتھی تھے۔ ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر بیٹھے ذاکر کی انگلیاں گود میں رکھے جدید ترین لیپ ٹاپ پر تیزی سے رواں تھی۔ فضا میں جیسے سنسنی کی نادیدہ لہریں ابھی سے کروٹ لینے لگ گئی تھیں۔ لیلا، باسط اور نجیب کی ذمہ داری بینک کے کنٹرول روم تک پہنچنا تھا۔ کنٹرول روم کے فولادی دروازے کے عقب میں وہ کئی گھنٹوں کے لیے محفوظ رہ کر اپنا کام کر سکتے تھے۔ بعد میں ذاکر کو بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جانا تھا۔ ایلپس کو 2 لڑکوں کے ساتھ سب سے اہم ذمہ داری نبھانی تھی۔ کنٹرول روم سے ملحق پاور روم کا کنٹرول اس کے ذمہ تھا۔ برقی روم معطل ہونے کی صورت میں یہاں جدید ترین سٹینڈ بائی جنریٹر تھے جنہیں رواں رکھنا بے حد ضروری تھا۔ انٹرنیٹ سروس کی معطلی کی انہیں فکر نہیں تھی اور کمپیوٹر براہ راست سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے منسلک تھا۔ نجیب کے دیگر ساتھیوں کی ذمہ داری سیکیورٹی فورسز کو بینک کی عمارت کے اندر داخل ہونے سے روکنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے بطور ڈال بینک کے عملے کو بھی یرغمال بنانا تھا۔ یہ عام بینک تو تھا نہیں، اس لیے یہاں عام افراد کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ سب سے اہم کردار ذاکر کا تھا جس نے بینک کے تمام سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کر لیا تھا۔ ایک بٹن دباتے ہی بینک کا تمام کنٹرول اس کے ہاتھ میں چلا جاتا۔ ہنگامہ خیزی کا آغاز ہو گیا۔ بینک کے داخلی راستے پر تعینات سیکیورٹی والوں نے تیزی سے اپنی طرف آتی جیپ کو دیکھ کر ہتھیار سیدھے کر لیے۔ عقب میں موجود ذاکر نے یہ دیکھتے ہی بٹن دبا دیا۔ خودکار فولادی گیٹ خود بخود ہی کھلنے لگا۔ یہ دیکھ کر سیکیورٹی والوں میں کھلبلی مچ گئی۔ نجیب نے دستی بم کھڑکی سے سیکیورٹی والوں کی طرف اچھال دیا۔ سماعت شکن دھماکے کے ساتھ ہی پہلی جیپ بینک میں داخل ہو گئی۔ باقی دونوں جیپیں بھی اس کے پیچھے تھیں۔ 2 چیک پوسٹوں سے گاڑیوں پر فائرنگ ہوئی جس کا مؤثر جواب فوراً ہی دیا گیا۔ ذاکر کی انگلیاں تیزی سے حرکت میں آئیں۔ بینک کی مرکزی عمارت کا فولادی دروازہ کھل گیا۔ تینوں جیپیں سیڑھیوں پر اچھلتی کودتی باری باری اس فولادی دروازے سے گزر کر بینک کے مرکزی ہال میں پہنچ گئیں۔ فولادی دروازہ عقب میں بند ہو گیا تھا۔ روسی ہیکرز نے زبان کھول دی تھی۔ موساد کے ہیڈ کوارٹر میں کلیدی سیٹ پر بیٹھی ایک ادھیڑ عمر عورت نے ہیکرز میں سے ایک کی میل ہیڈ کوارٹر کے کمپیوٹر پر کھول دی تھی۔ اس غلطی کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے روسی ہیکرز نقب لگانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ تھرڈ مین کے توسط سے انہوں نے ہی ایلیٹ کمانڈوز کی شناخت ایران کو فروخت کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ وزارت دفاع کی عمارت کی سیکیورٹی سمیت متعدد عمارات کے دفاعی نظام کی حساس معلومات اور کوڈز بھی انہوں نے ایرانیوں کو بیچے تھے۔ یہ ایک زلزلہ تھا جس نے موساد کے ہیڈ کوارٹر سے لے کر وزیر اعظم ہاؤس تک کو ہلا دیا تھا۔ بات سے بات نکلتی رہی۔ بار بار اسپائڈر گرلز کا نام سامنے آ رہا تھا جو کبھی اس گروپ کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی تھی۔ یہ دونوں لڑکیاں اسرائیلی تھیں۔ اس سے زیادہ روسی ہیکرز ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ موساد کا سائبر ونگ برق رفتاری سے اسپائڈر گرلز کی کھوج میں لگ گیا۔ شیزل، لائڈ اور کرنل بالڈون کے درمیان دھواں دار گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ لائڈ بولا،
یقینی طور پر ایرانی اور فلسطینی دہشت گرد مل کر کسی بڑی ٹارگٹ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ ٹارگٹ وزارت دفاع کی عمارت ہو سکتی ہے۔ بڑی بہادری سے انہوں نے ہمیں ایلیٹ کمانڈوز کی حفاظت میں الجھا کر اپنی کارروائی کر لی ہوگی۔ نیا سسٹم اور کوڈ ورڈز وغیرہ کی تبدیلی کے لیے کافی وقت چاہیے۔ وہ نہ جانے کتنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ بالڈون بولا، گو وزارت دفاع کے علاوہ کوئی اور ٹارگٹ بھی مؤثر ہو سکتا ہے، کوئی سافٹ ٹارگٹ۔ اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ وزارت دفاع تو ان کے لیے مصیبت کا پھندا ثابت ہو سکتی ہے۔ لائڈ نے پرخیال انداز میں کہا، جن عمارتوں کی حساس معلومات لیک ہوئی ہے ان میں سب سے سافٹ ٹارگٹ تو مرکزی ریزرو بینک کی ہے۔ بینک میں ان دہشت گردوں کی کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ جانتے ہیں نہتے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا تو ہمارا سخت ترین رد عمل سامنے آئے گا۔ شیزل گہری سوچ میں غرق تھی۔ وہ باہر نکلتے ہوئے بولی، ایرانیوں کا بدلہ لینے کی خاطر ہمارے کمانڈوز کو نشانہ بنانا اور ان کے فطری اتحادی فلسطینی دہشت گردوں کا ان کی ہر ممکن مدد کرنا بھی سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہمیں ایک محاذ پر الجھا کر دوسری طرف وار کرنا بھی کہانی میں اپنی جگہ پر درست بیٹھ رہا ہے۔ کہیں فٹ نہیں ہو رہی تو اینی شاویز اور اس کی دوست پامی پراسرار طور پر غائب ہے۔ اینی کو ہماری تحویل سے اچک لیا گیا ہے۔ اس کا ضرور کوئی خاص الخاص مقصد ہے۔ ایلپس نامی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہے۔ اگر وہی میجر کمال ہے تو میجر کمال کی فائل بھی اسے غیر معمولی ہی ثابت کرتی ہے۔ ہمیں اس خاص مقصد تک پہنچنا ہے، نہیں تو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بالڈون اور لائڈ کو سوچنے کے لیے نئی راہیں مل گئی تھی۔ شیزل کا اٹھایا نقطہ واقعی پریشان کن تھا۔ لائڈ بولا، ایلپس نے اس لڑکی اینی شاویز کو غالباً پہلے سے ہی اپنی محبت کے جال میں پھنسا رکھا تھا۔ تم نے دیکھا تو ہے وہ کتنی غیر پرکشش لڑکی ہے۔ ایک خوبرو مرد کی بھرپور توجہ اس کی عقل پر پردہ ڈالنے کے لیے کافی ہے۔ اس نے کسی خاص مقصد کے لیے ہی اسے پھنسایا تھا۔ رہائش وغیرہ کے لیے اسے مقامی سہولت کار میسر تھے۔ ایک عام سی لڑکی اس کے لیے اتنی خاص کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک خیال آتے ہی شیزل کے دماغ میں پھل جڑی سی چھوٹی۔ اس نے ہیجانی انداز میں کہا، فرض کرو وہ دونوں لڑکیاں اسپائڈر گرلز نامی غیر معمولی ہیکرز تھیں تو ان کی کیا اہمیت بنتی ہے؟ یہ کہتے ہوئے شیزل ہیجان کے سبب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے الفاظ پر اسے ایمان کی حد تک یقین آ گیا تھا۔ وہ ہلک کے بل چیخی، ان لوگوں کا ٹارگٹ سینٹرل ریزرو بینک ہے۔ سپر کمپیوٹر دو غیر معمولی ہیکرز کے ہاتھ آ گیا تو سمجھ سکتے ہو وہ کیا قیامت برپا کر سکتی ہیں۔ لائڈ اور بالڈون کے چہرے دھواں ہو گئے۔ اسی وقت خاص فون کی گھنٹی بجی۔ بالڈون نے چونک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کچھ سنتے ہی اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور آنکھیں شیزل پر جم گئیں۔ فون رکھ کر اس نے کھینچ کر اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ لائڈ نے بے چین ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے مردہ سی آواز میں کہا، دہشت گردوں نے سینٹرل ریزرو بینک میں گھس کر عملے کے درجنوں افراد کو یرغمال بنا لیا ہے۔ شیزل نے وحشت کے عالم میں اپنے سنہرے بال نوچ ڈالے۔ ساری کہانی اسے سمجھ آ گئی تھی۔ سریع الحرکت کارروائی نے ابتدائی برتری دلا دی تھی۔ صورتحال مکمل طور سے ایلپس کے کنٹرول میں تھی۔ بینک کے دو سینئر عہدیداران کے فنگر پرنٹس اور آنکھوں کی شناخت کر کے کھلنے والا کنٹرول روم کا فولادی دروازہ ذاکر کے ایک اشارے پر کھل گیا تھا۔ کنٹرول روم دیکھ کر لگتا تھا جیسے ناسا کی کوئی لیبارٹری ہو۔ ذاکر تیزی سے اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ لیلا اور نجیب اینی اور پامی کو ہوش میں لانے میں لگ گئے تھے۔ ذاکر نے بینک کی درجنوں منزلوں پر مشتمل بلڈنگ کے سارے دروازے اور لفٹس لاک کر دی تھی۔ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف بینک کی عمارت میں 2 عدد مشین گن اور ایک راکٹ لانچر کا کنٹرول اب ذاکر کے پاس تھا۔ سپر کمپیوٹر پر وہ عمارت کے اندر اور باہر کے مناظر دیکھ سکتا تھا۔ سبھی نے اپنے چہرے نقابوں سے ڈانپ رکھے تھے۔ لوگوں کے ہاتھ پشت پر باندھ کر انہیں مرکزی ہال میں ایک جگہ بٹھا دیا گیا تھا۔ ان یرغمالیوں کے چہروں پر ابھی سے موت کا خوف زردی بن کر اتر آیا تھا۔ 2 لڑکے ان یرغمالیوں کے پاس تھے، باقیوں نے مختلف جگہوں پر کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ ایلپس نے اپنے زیر کمان دونوں لڑکوں کو بہترین جگہ پر پوسٹ کر دیا تھا۔ وہ خود پاور روم کے اندر تھا۔ دیکھتے دیکھتے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی درجنوں گاڑیاں بینک کے فولادی گیٹ کے سامنے جمع ہو گئیں۔ نجیب کی آنکھوں میں دیوانگی کی چمک ابھری۔ اس نے ذاکر سے کہا، ان لوگوں کو ذرا ٹریلر دکھاؤ۔ ذاکر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایک گول ہینڈل کو اس نے دائیں بائیں گھماتے ہوئے سرخ رنگ کا بٹن دبایا۔ ہیوی مشین گنز سماج چکن گن گرج کے ساتھ سامنے موجود گاڑیوں پر آہن و آگ برسانے لگی۔ باہر قیامت کا منظر تھا۔ فلسطینیوں کے کسی ممکنہ حملے کے خوف سے جو سسٹم خفیہ طور پر نصب کیا گیا تھا وہ آج اسرائیلیوں پر ہی قہر بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ فائرنگ کی زوردار آواز سے یرغمالیوں میں سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ کئی خواتین رونے اور چلانے لگ گئیں۔ ان میں تعینات لڑکوں نے ڈرا دھمکا کر انہیں خاموش کر دیا تھا۔ ذاکر نے ایک اور بٹن کو چھیڑا۔ خیرہ کن روشنی اور زوردار دھماکوں نے فولادی گیٹ کے قریب 2 گاڑیوں کی چیتھڑے اڑا دی۔ کئی زخمیوں اور چند لاشوں کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں سبھی گاڑیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ تباہ ہونے والی دونوں گاڑیوں کے جلتے ہوئے ٹکڑے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔
नजीब की उदास आंखों में ये मंजर देखकर नशा सा उतर आया था। गासिब दरिंदों की पसपाई सीने में जलती आग के लिए अक्सर साबित हुई थी। नाक में टिपकाई जाने वाली दवा के सबब एनी और पामी को जल्द ही होश आ गया। बदला हुआ मंजर देखकर उनकी आंखों में खौफ आमेज हैरत सिमट आई थी। पामी ने फटी फटी सी आवाज में पूछा, हम कहाँ हैं? नजीब ने इत्मीनान से जवाब दिया, सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इसराइल के कंट्रोल रूम में। एनी की आंखें फैल गईं। क्या कह रहे हो? अपने साथ हमें भी मरवाओगे? जब तक जिंदा हूँ तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। नजीब का मजबूत तर लहजा उसके इरादे का गवाह था। यहाँ से निकलने का फुल प्रूफ मंसूबा है। तुम बेफिक्र होकर काम पर लग जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। एनी ने इधर उधर देखा। इलिप्स कहाँ है? वो भी यहीं पर है। मैं पहले उससे मिलना चाहूंगी। नजीब पर तैश आमेज झिंझलाहट हमलावर हुई। उसने बमुश्किल खुद को कंट्रोल में रखा और कंट्रोल रूम से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद इलिप्स अपने असल हुलिये में कंट्रोल रूम में था। नजीब ने उसकी कनपट्टी के साथ राइफल की नाल लगा रखी थी। इलिप्स ने कुछ देर एनी के साथ तसल्ली तशवी की बातें की तो एनी को कुछ डार्स बनी। इलिप्स बोला, तुम बेफिक्र होकर अपने काम की तरफ ध्यान दो। मैंने इन लोगों का प्लान सुना है। ये वाकई हमें यहाँ से बाहिफाजत निकाल ले जाएंगे। एनी ने करीब आकर इलिप्स का हाथ चूमा और फिर सुपर कंप्यूटर के सामने एक गुदीली नशिस्त संभाल ली। पामी उसके बराबर में आ बैठी। अगले चंद मिनटों में वो अपने काम में मसरूफ हो चुकी थी। नजीब इलिप्स को छोड़कर वापस कंट्रोल रूम में आ गया। उसने कागज का एक टुकड़ा एनी के सामने रखा। 24 मुख्तलिफ ऑफशोर कंपनियों के अकाउंट्स थे। हमारे हिस्से के पैसे इन अकाउंट्स में मुंतकिल कर दो। अपने हिस्से का $1 अरब तुम अपनी मर्जी के अकाउंट्स में मुंतकिल करने के लिए आज़ाद हो। स्पाइडर गर्ल्स में से किसी ने भी नजर उठाकर इस पर्ची की तरफ नहीं देखा। उनकी नजरें तेजी से बदलते स्क्रीनों के मनाजर पर थी और उंगलियां बर्क रफ्तारी से हरकत कर रही थी। पूरे इसराइल में गैर एलानिया सिक्योरिटी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। इंटरनेट से मुंसलिक तमाम एटमी और हाई टेक हथियारों को डिफ्यूज किया जा रहा था। इस वक्त से कोई भी दुश्मन मुल्क फायदा उठा सकता था। तीनों अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया गया था। मोसाद का चीफ यरूशलेम से तिल अबीब के लिए परवाज कर चुका था। फिलहाल कमान कर्नल बारडोन के पास थी। हॉटलाइन पर वजीर आजम ऑफिस मुसलसल बारडोन से राब्ते में था। वजीर आजम हाउस में हंगामी अजलास जारी था। दाखिली सलामती के डेस्क ऑफिस में लॉयड कर्नल बारडोन से कह रहा था, इससे पहले कि सुपर कंप्यूटर की मदद से वो हम पर कोई कयामत डालें या फिर कोई अजीम माली जद पहुंचाएं, हमें बमबारी करके मरकजी बैंक की पूरी इमारत को मिलिया मेट कर देना चाहिए। ये कहते हुए उसका लहजा सर्द और चेहरा स्पाट हो गया था। शीजल ने फौरन इख्तलाफ किया, होश के नाखुन लो, हमारे दर्जनों अफराद को उन्होंने यरगमाल बना रखा है। जिन लोगों के दिए टैक्स से हमें तनख्वाह मिलती है, तुम उन्हें मारने की बात कर रहे हो। लाइट के तासुरात में फ़र्क नहीं आया। अजीम तर इसराइल के मफाद में मैं तो अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। बारडोन बोला, इतने सख्त गिर मौक़िफ़ की ज़रूरत नहीं है। उनके हाथ सुपर कंप्यूटर आया है जो बेशक खासुल खास है, मगर एटम बम तो नहीं है। वैसे भी हम हिफाजती इंतजामात कर रहे हैं। तुम कोई काबिल अमल प्लान दो। हंगामी अजलास के बाद मुझे वो वज़ीर आज़म के सामने रखना है। लाइट ने होंठ सख्ती से बेंच लिए। शीजल बोली, सबसे पहले तो मरकजी बैंक के सिक्योरिटी सिस्टम को जाम या फिर दहशत गर्दों से वापस छीनने की जरूरत है। इसके लिए पूरे साइबर विंग को इस्तेमाल करते हैं। अचानक ही एक ख्याल आने पर वो चौंकी और चुटकी बजाते हुए बोली, लोहे को लोहे से काटते हैं। रूसी हैकर्स हमारे पास हैं। उन्हें जिंदगी और मरात का झांसा देकर साइबर विंग के साथ काम पर मजबूर करते हैं। बैंक की इमारत का ब्लूप्रिंट मंगवा लो। सिक्योरिटी सिस्टम जाम हो गया तो अंदर घुसने का कोई रास्ता मिल जाएगा। मैं टीम के साथ खुद अंदर जाऊंगी। कर्नल बारडोन के चेहरे पर जिंदगी की कदरे रमक नजर आई। गुड, वजीर आजम के लिए मेरे पास कम से कम कोई मंसूबा तो अब है। उसी वक्त स्क्रीन पर एक रिपोर्ट नुमाया हो गई। बैंक पर हमले के फौरन बाद शीजल ने लाइट से चंद सिफारिशात मुरतब की थी। ये उनका जवाब था। बैंक को बिजली सप्लाई मुअत्तल करने से मुतालिक जवाब आया था कि इसका कोई फायदा नहीं था। बैंक की स्टैंड बाई पावरफुल जनरेटर 2 दिन तक बिला तात्तुल पावर सप्लाई बहाल रख सकते हैं। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने से मुतालिक जवाब आया था कि इसका भी कोई फायदा नहीं था। बैंक को इंटरनेट सर्विस बराह रास्त मसनूई सयारे से मिल रही थी और इस मसनूई सयारे को भी बैंक के सुपर कंप्यूटर से ही कंट्रोल किया जा सकता था। शीजल ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया कि इलिप्स का होमवर्क मुकम्मल था। उसकी सलाहियतों ने शीजल को मुतासिर किया था। उसका सामना करने की ख्वाहिश शिद्दत से सर उबार रही थी। शीजल बोली, हमारा टारगेट बैंक में घुसकर पावर रूम को उड़ाना है। तुम लोग काम पर लग जाओ। मैं छापामार टीम को तैयार करती हूँ। 3 गाड़ियों में दहशत गर्द कितने बंदे लगे होंगे? उनकी तादाद 10 से 15 के दरमियान होगी। उन्हें काबू करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। वहाँ हमारे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर सकता है तो वो सिर्फ इलिप्स नामी कातिल है। कंट्रोल रूम में एक फोन की घंटी बजी तो नजीब ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक करख्त मर्दाना आवाज सुनाई दी, मैं तिल अबीब का पुलिस चीफ जेफरी कोपर हूँ। तुम लोग कौन हो और इस बुज़दिलाना कार्रवाई का मकसद क्या है?
نجیب مالکی نے کہا، ہمارا تعلق فلسطینی حریت پسند تنظیم الاقصی بریگیڈ سے ہے۔ جیفری کوپر نے فوراً ہی طنزیہ انداز میں کہا، نہتوں کو یرغمال بنا کر کس منہ سے تم خود کو حریت پسند کہہ رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نجیب زہریلے انداز میں بولا، نہتے فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والوں اور ننھے ننھے بچوں پر گولیاں برسانے والوں کے منہ سے اتنی اعلیٰ و عرفہ باتیں سن کر تمہارا منہ گدھے کی لید سے بھرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ بکواس نہ کرو، جیفری کوپر بنا کر بولا۔ نجیب نے کہا، تمہاری بکواس نے دماغ گما دیا ہے، تمہیں کچھ لاشوں کا تحفہ دینا پڑے گا۔ جیفری کوپر فوراً ڈھیلا پڑ گیا۔ دماغ کو ٹھنڈا رکھو، یرغمالی محفوظ رہیں گے اور مذاکرات کا دروازہ بھی کھلا رہے گا۔ بات کرنی ہے تو اپنے وزیر داخلہ کو بلاؤ، تم جیسے بے اختیار گدھوں سے بات کر کے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اسی وقت ذاکر کی متوحش آواز ابھری، مجھ پر حملہ ہوا ہے، سیکیورٹی سسٹم واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ متوقع تھا، نجیب نے اسے ڈٹا رہنے کے لیے کہا اور یہ خبر ایلپس کو دینے کے لیے باہر نکل گیا۔ جاتے ہوئے اس نے اسپائڈر گرلز پر نظر ڈالی، جو دنیا مافیا سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ اس حوالے سے اسرائیل کی پالیسی بے حد واضح تھی۔ بہت پہلے ہی یہ پالیسی واضح ہو چکی تھی کہ ایسے کسی واقعے کی صورت میں دہشت گردوں کے سامنے نہیں جھکا جائے گا۔ کرنل بالڈون نے جب اپنا منصوبہ وزیر اعظم کے سامنے رکھا تو اس نے اس منصوبے کو پسندیدگی کی سند عطا کر دی۔ یرغمالیوں کی زندگیوں کا رسک تو لینا ہی تھا، البتہ وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کا کھیل ضرور کھیلا جائے اور انہیں الجھا کر ان پر حملہ کر دیا جائے۔ دوسری طرف سائبر ونگ کی ٹیم روسی ہیکرز کے ساتھ مل کر بینک کے سیکیورٹی سسٹم کو جام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ شیزل نے اپنی ٹیم منتخب کر لی تھی، اس سمیت 6 افراد تھے جو ہمہ قسم کے کیل کانٹے سے لیس تھے۔ بینک کی عمارت کی بلیو پرنٹ پر کافی غور و خوض کے بعد شیزل نے منصوبہ ترتیب دے لیا تھا۔ عمارت کی چھت سے ایک ہوا کی نکاسی کا دیو ہیکل پائپ پوری بلڈنگ کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اس پائپ کے ذریعے اندر داخل ہونے کا فیصلہ ہوا۔ اب ضرورت تھی تو صرف سیکیورٹی سسٹم کو واپس لینے یا پھر جیم کرنے۔ اسی طرح کی کارروائیوں کے لیے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہیلی کاپٹر اور ٹیم مکمل طور سے تیار تھے۔ ان کا ہدف پاور روم کو اڑانا تھا۔ پاور روم کے تباہ ہوتے ہی بینک کو گریڈ سے ملنے والی برقیوں کی فراہمی بھی روک دی جاتی۔ ذاکر کے چہرے پر وحشت نمایاں تھی، اس پر کئی سمتوں سے حملہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر اسے اینی اور پامی کی مدد کی ضرورت تھی، مگر وہ اپنے کام میں مصروف تھی اور انہیں جیسے خود کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ رفتہ رفتہ کنٹرول ذاکر کے ہاتھ سے نکلنے لگا۔ پہلے کچھ سکرینیں آف ہوئیں جن پر بلڈنگ کے مختلف حصے نظر آ رہے تھے۔ اس نے چلا کر کہا، جو کرنا ہے جلدی کرو، کنٹرول میرے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ اینی اور پامی کی انگلیاں اور تیزی سے چلنے لگی۔ دونوں کے چہروں پر پرمسرت ہیجانی کیفیت نمایاں تھی۔ وہ کامیابی کے بے حد قریب پہنچ گئی تھی۔ نجیب تیزی سے ذاکر کی طرف آیا۔ اس وقت تک باقی ماندہ سکرینیں بھی آف ہو گئی تھیں۔ باقی کوئی سسٹم بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ ذاکر نے جنجلا کر میز پر ہاتھ مارا۔ نجیب بولا، کوئی بات نہیں، ہم ان لوگوں کو دیکھ لیں گے، تم دوسرے کام کی طرف اب آ جاؤ۔ ذاکر اپنی سیٹ چھوڑ کر اینی وغیرہ کے قریب بیٹھ گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ منزل چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ تھوڑی دیر بعد پامی کی پرمسرت کلکاری گونجی، ہم نے کر دکھایا، رقم منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نجیب کے چہرے پر مسرت کا آبشار ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ بھی قریب جھکایا۔ ایک ڈرگ مافیا کے ڈان کی ساری زندگی کی حرام کی کمائی جو اس کی اچانک موت کے بعد ایک سوئس بینک میں برسوں سے لاوارث پڑی تھی، تیزی کے ساتھ مختلف اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ اینی اور پامی نے بھی پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ اپنے حصے کے ڈالرز انہوں نے بھی منتقل کرنا شروع کر دیے۔ نجیب نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں اور ایلپس کو یہ بڑی خوشخبری سنائی۔ تھوڑی دیر کے لیے وہاں جشن کا سا سما برپا ہو گیا۔ اس کے بعد نجیب نے جب ایلپس کو بتایا کہ بینک کا سیکیورٹی کا نظام ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے تو ایلپس کے ہونٹوں پر اس کی مخصوص مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اب بینک کی عمارت میں گھس گئے۔ ذاکر سے پوچھ کر بتاؤ کہ سیکیورٹی سسٹم جام ہوا ہے یا دشمنوں کے کنٹرول میں ہے۔ نجیب کنٹرول روم میں واپس آیا تو اسے دیکھتے ہی اینی بولی، اب یہاں سے نکلنے کی کرو، پلان کیا ہے؟ نجیب نے تیزی سے کہا، بتاتا ہوں۔ ذاکر سے مکالمے کے بعد وہ دوبارہ ایلپس کے پاس آیا۔ آخری لمحوں میں ذاکر سے جو ہو سکا اس نے کر دیا ہے۔ سسٹم جیم ہے، ہمارے ساتھ دشمنوں کے کام کا بھی نہیں رہا ہے۔ ایلپس نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم خدا کا نام لے کر آخری مرحلہ شروع کرو، باہر کا سب میں دیکھ لوں گا۔ آخری مرحلے کا سوچ کر نجیب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ ایلپس نے بے عیب پلان بنایا تھا اور اس پر کامیابی سے عمل پیرا بھی تھا۔ وہ مرکزی بینک کی عمارت سے بخوبی واقف تھا، ایسے میں وہ عمارت میں داخلے کے سب سے خفیہ اور آسان ذریعے کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا۔ اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا ایک میز پر کھڑے ہو کر اس جالی کے ساتھ لگایا جہاں سے عمارت کی ہوا باہر نکل رہی تھی۔ کاغذ فوراً ہی ہوا کے دباؤ سے جالی کے ساتھ چپک گیا۔ اس کا مطلب تھا
کہ ایگزاسٹ والا دیو ہیکل پنکھا مسلسل گردش میں تھا۔ مطمئن ہو کر ایلپس لڑکوں کی پوزیشنیں مزید مستحکم کرنے لگا۔ اندر کنٹرول روم میں نجیب کا ایگزٹ پلان سنتے ہی اینی اور پامی نے سر تھام لیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے خود ہی تو کہا تھا سپر کمپیوٹر تک رسائی ہوتے ہی کوئی کام ناممکن نہیں رہے گا۔ نجیب نے اطمینان سے جواب دیا۔ پامی بولی، سیٹلائٹ سے کنٹرول کیے جانے والے شکاری ڈرون کو ہیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نجیب کے اطمینان میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ تم نے جو کر دکھایا ہے وہ بھی تو تقریباً ناممکن تھا۔ اینی اور پامی آپس میں تھوڑی دیر بحث کرتی رہیں۔ ذاکر اور نجیب خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے تھے۔ بحث کے اختتام پر پامی نجیب سے مخاطب ہوئی، یہ کئی گھنٹوں کا کام ہے، اس کے بعد بھی کامیابی کے چانسز 25% سے زیادہ نہیں ہیں۔ تمہارا ساتھی ہماری فیلڈ کا ہے، بے شک اس سے رائے لے لو۔ نجیب بولا، اس کی رائے لے چکا ہوں۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 3 مہینے سے محنت کر رہا ہے، بنیادی کام ہو چکا ہے، باقی تم تینوں مل کر یہ کام آسانی سے کر لو گے۔ اسپائڈر گرلز نے چونک کر ذاکر کی طرف دیکھا جس کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ اینی کو یہ پلان خاصا کمزور لگ رہا تھا، اس کے پاس ابھی کئی اعتراضات تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شکاری ڈرون فضا میں موجود بھی ہو اور وہ بنکر شکن میزائل سے بھی لیس ہو؟ اس دفعہ نجیب نے قدرے سخت انداز میں کہا، تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگ کافی عرصے سے اس مشن پر کام کر رہے ہیں، ہر پہلو ہماری نظر میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد اوزانگ کے ایئر بیس سے ایک شکاری ڈرون اڑان بھرنے والا ہے، وہ ایک خاص مشن پر ہے اور مطلوبہ میزائل سے بھی لیس ہوگا۔ اس دفعہ پامی نے اعتراض اٹھایا، تم نے بے شک ایک شاندار منصوبہ بنایا اور اس پر عمل کیا ہے، مگر مجھے ایگزٹ پلان میں خاصی خامیاں نظر آ رہی ہیں۔ بنکر شکن میزائل سے بینک کے عقبی حصے کو تمہارا اڑانے کا پلان ہے، جس کے بعد ہم 7 والی بلڈنگ میں داخل ہوں گے اور پھر وہاں سے سیوریج کے غیر استعمال شدہ پائپ کے راستے نکل جائیں گے، جہاں تمہاری ٹیم کے باقی ارکان ہمیں حفاظت سے نکال لے جائیں گے۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بنکر شکن میزائل کے حملے کے بعد عمارت ہی بیٹھ جائے اور ہم زندہ ہی دفن ہو جائیں۔ نجیب نے کہا، بالکل ہو سکتا ہے، مگر اتنا رسک تو بنتا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا، شاباش، اب جلدی سے کام پر لگ جاؤ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اینی نے گہرا سانس لے کر کہا، ہمارے ایگزٹ پلان میں خودکشی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ شکاری ڈرون ہیک ہوتے ہی اسے مار گرایا جائے گا۔ تم مایوسی کا شکار ہو رہی ہو، کسی کو کچھ سوچنے سے پہلے ہی ڈرون اپنا کام کر دکھائے گا۔ تم ان اربوں ڈالرز کے بارے میں سوچو جو ہماری زندگیاں بدلنے جا رہے ہیں۔ مایوسی تمہارے کام پر نظر انداز ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اینی اور پامی ذاکر کے ساتھ مل کر کام پر لگ گئیں۔ ذاکر نے اپنی رائفل کا میگزین تبدیل کیا، یہ خاص گولیوں والا میگزین تھا۔ یہ میگزین تبدیل کرتے ہوئے اس کی انگلیوں میں خفیف سا ارتعاش تھا۔ ایلپس کے اعتماد کے سہارے وہ زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے جا رہا تھا۔ باہر آ کر اس نے رائفل کی نال ایک کھڑکی سے باہر نکالی اور ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کے دھماکوں کے ساتھ فضا میں سرخ رنگ بکھر گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک خاص پیغام بھی چلایا گیا تھا۔ نجیب کے دل کی دھڑکن ابھی سے بڑھ گئی تھی۔ خاصی بلندی سے ایک بے آواز ہیلی کاپٹر سے شیزل سمیت اس کی ٹیم مرکزی بینک کی چھت پر اتر گئی تھی۔ یہ لوگ سرمئی رنگ کی مخصوص وردیوں میں تھے۔ اترتے ہی انہوں نے چھت پر مختلف جگہوں پر پوزیشنیں لے لی تھی۔ ایک کمانڈو نے بڑی چابک دستی کے ساتھ ہوا کی نکاسی والے پائپ کے دہانے پر نصب برق کی طرح گھومتے ہوئے پنکھے کی تار کاٹ کر بجلی کی فراہمی معطل کر دی۔ آہستہ ہوتے ہوتے پنکھا رک گیا۔ پروں کے درمیان اتنی جگہ تھی کہ آرام سے گزرا جا سکتا تھا۔ پنکھا بند ہوتے ہی کاغذ نیچے آ گرا تھا۔ ایلپس کی نظریں اسی کاغذ پر تھیں۔ ایک جگہ سے جالی کھول کر وہ اپنا کام پہلے ہی کر چکا تھا۔ اچانک ایک خیال نے شیزل کے قدم روک لیے۔ ایلپس جیسا شخص اس پائپ کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ پیچھے ہٹتے ہوئے اس نے ایڈوانس پارٹی کے طور پر ایک کمانڈو کو آگے جانے کے لیے کہا۔ وہ لوگ ایک نیٹ ورک کے ذریعے آپس میں رابطے میں تھے اور ہیڈ کوارٹر سے بھی ان کا رابطہ تھا۔ کمانڈو کے ہیلمٹ پر نصب کیمرہ ہیڈ کوارٹر کو براہ راست مناظر دکھا رہا تھا۔ شیزل لفٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تھوڑی سی کوشش سے لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ فولادی رسوں اور شافٹوں کے درمیان تقریباً 20 میٹر نیچے لفٹ نظر آ رہی تھی۔ شیزل نے ہیڈ کوارٹر سے کہا، داخلی دروازے پر دباؤ ڈالو۔ ایلپس نے تمام لڑکوں کو الرٹ کر دیا۔ چھاپا مار دستہ عمارت میں داخل ہو گیا ہے۔ سبھی نے محفوظ ترین جگہوں پر پوزیشن لے لی۔ اسی وقت کئی گاڑیاں بینک کے بیرونی فولادی گیٹ کے قریب دوبارہ پہنچ گئیں۔ فولادی گیٹ کو کھولنے کی کوشش شروع ہو گئی۔ کنٹرول روم میں فون بجا تو نجیب نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے اسرائیل کا وزیر داخلہ شاول ویز تھا۔ ابتدائی بات چیت کے بعد نجیب نے مطالبات کی فہرست شاول کے سامنے رکھ دی اور دھمکی دی کہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو یرغمالیوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ مطالبات میں محفوظ راستے کے علاوہ الیکسا بریگیڈ کے 2 لیڈروں کی رہائی کا مطالبہ بھی تھا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو بے وقوف بنانے کے خواہشمند تھے۔ دونوں کو ہی محض وقت چاہیے تھا۔ شاول نے غور کرنے کے لیے وقت مانگا تو نجیب نے بخوشی دے دیا۔ ایلپس نے اپنے بیگ میں سے ایک پیڈ جیسا آلہ نکال لیا تھا۔ ایک ہینڈل اور چند بٹنوں کے ساتھ اس پر 3x3 کی چھوٹی سی اسکرین بھی تھی۔ اس وقت یہ اسکرین روشن تھی۔ ایک بم بردار چھوٹی ریموٹ کنٹرول گاڑی ہوا کی نکاسی والے پائپ میں
اوپر کی طرف رواں دواں تھی۔ اس پر لگا کیمرہ اندھیرے میں دکھانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایلپس اس گاڑی کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کیمرے کی زد میں سینے کے بل رینگ تک کمانڈو آ گیا۔ اس کی آنکھوں پر بھی اندھیرے میں دیکھنے والا مخصوص چشمہ تھا۔ گاڑی کو دیکھ کر کمانڈو چونکا تھا۔ ایلپس کا چہرہ جیسے پتھر میں تبدیل ہو گیا۔ اس نے ہینڈل پر زور دیا۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھی اور لمحوں میں کمانڈو کے قریب پہنچ گئی۔ ایلپس نے ایک بٹن دبایا۔ اوپر کہیں زوردار دھماکہ ہوا۔ دھماکے کی آواز سے یرغمالیوں میں خوف و ہراس دوڑ گیا۔ ایلپس نے اپنے لڑکوں کو مخصوص اشارے سے بتایا کہ یہ دھماکہ اس کی طرف سے تھا۔ اسی وقت نجیب نے بھی کنٹرول روم سے باہر جھانکا۔ مخصوص اشارہ اس نے بھی دیکھ لیا۔ ایلپس نے قریب جا کر اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ کنٹرول روم میں واپس جاتے ہی نجیب نے اسی نمبر پر کال کی جہاں سے شاول کی کال آئی تھی۔ شاول کی آواز سنتے ہی اس نے زہریلے انداز میں کہا، اپنی فطری مکاری سے تم باز نہیں آئے نا، تمہیں سبق سکھانا ضروری ہو گیا ہے۔ شاول بوکھلا گیا۔ ہیڈ کوارٹر نے براہ راست اپنے کمانڈو کی چیتڑے اڑتے دیکھے تھے۔ شاول بھی وہیں پر تھا۔ اس نے نجیب کو رام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ عمارت میں موجود کسی سیکیورٹی والے کا انفرادی اقدام تھا، اسے لے کر وہ مشتعل نہ ہو۔ نجیب بھی کسی نہتے سویلین کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس لنگڑی لولی تعویل کو قبول کر کے آخری وارننگ دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ شیزل شاک کسی کیفیت میں تھی۔ اس کی چھٹی حص نے اسے بچا لیا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر دل ہی دل میں ایلپس کی برتر صلاحیتوں کا اعتراف کیا۔ اس کا ہوم ورک شاندار تھا، کوئی پہلو ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا۔ اس کے باوجود شیزل کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ وہ اور اس کے باقی ماندہ ساتھی بڑی خاموشی سے آہنی رسیوں سے لٹک کر لفٹ تک پہنچ گئے تھے۔ لفٹ کے اوپر اور نیچے ایمرجنسی دروازے تھے، ان سے گزر کر نیچے کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ شیزل کو امید ہو چلی تھی کہ وہ خاموشی کے ساتھ نیچے ان منزلوں تک پہنچ جائیں گے جہاں دہشت گرد قابض تھے۔ نیچے کے سفر میں بازو شل ہونے لگتے تو وہ فولادی شافٹوں پر تھوڑی دیر قدم جما کر بازوں کو آرام دے لیتے۔ کئی منزلوں پر انہوں نے بے حد تاریک تار سے منسلک کیمرے معمولی درزوں سے گزار کر دوسری طرف کا جائزہ بھی لیا تھا۔ ہر جگہ خاموشی تھی۔ دہشت گرد تعداد میں اتنے نہیں تھے کہ پوری بلڈنگ کی نگرانی کر سکتے۔ ایک دفعہ تو شیزل کے جی میں آئی کہ لفٹ کا دروازہ کھول کر کسی فلور پر اتر جائے اور پھر سیڑھیوں کے راستے آہستہ آہستہ مکمل احتیاط سے نیچے اترا جائے۔ پھر خود ہی اس نے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ دہشت گردوں کے سروں پر اچانک ہی پہنچنا چاہتی تھی۔ موساد کے چیف کا پورا وجود سنسنا اٹھا تھا۔ خاص الخاص مخبر نے ٹائم بتا دیا تھا کہ الیکسا بریگیڈ کے سرکردہ افراد کب اکٹھے ہو رہے ہیں۔ زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ گزشتہ کئی سال کی محنت رنگ لانے والی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا موقع تھا جسے وہ چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے سسٹم کو متحرک کیا تو رکاوٹ سامنے آ گئی۔ دہشت گردوں کے سپر کمپیوٹر تک رسائی کے بعد ہائی ٹیک ہتھیاروں کو فوری طور پر جام کر دیا گیا تھا۔ چیف کو ہیل فائر میزائل سے لیس شکاری ڈرون کی اشد ضرورت تھی۔ چیف نے براہ راست وزیر اعظم سے بات کی اور اسے کال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شکاری ڈرون الیکسا بریگیڈ کے سرکردہ افراد پر قیامت کی آگ برسانے کے لیے ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ چیف بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ ڈرون کو فضا میں دیکھ کر اینی حیران رہ گئی۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے نجیب کی طرف دیکھا جس کی پیشانی پسینے سے بھر گئی تھی۔ ذاکر چلایا، ہمارے پاس صرف 15 منٹ ہیں۔ تینوں مانے ہوئے ہیکرز مل کر شکاری ڈرون کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے جت گئے۔ دوسری طرف شیزل اور اس کی ٹیم نے گراؤنڈ اور فرسٹ فلور کو نشان زدہ کر لیا تھا۔ دہشت گرد انہی 2 فلورز پر موجود تھے اور بہترین پوزیشنیں سنبھالے ہوئے تھے۔ شیزل کی ٹیم کے پاس سریع الاثر بے ہوشی کی گیس کے سلنڈر بھی تھے۔ انہوں نے آکسیجن ماسک لگا کر دونوں منزلوں پر تیزی کے ساتھ یہ گیس چھوڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد شیزل کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ دہشت گردوں کے چہروں پر بھی آکسیجن ماسک نظر آنے لگے۔ ساتھ ہی گڑبڑ کا اندازہ ہوتے ہی انہوں نے گیس کے ماخذ کی جانب شدید فائرنگ شروع کر دی۔ شیزل کی ٹیم کو سیکنڈ فلور پر بھاگ کر پوزیشنیں سنبھالنی پڑی۔ لفٹ والا خلا موت کا کنواں ثابت ہو سکتا تھا۔ اب چھپنے کا فائدہ نہیں تھا۔ یرغمالیوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی تھی۔ شیزل نے بیرونی مدد مانگ لی۔ فوراً ہی بختر بند گاڑیاں بینک کی بلڈنگ پر چڑھ دوڑی۔ زوردار فائرنگ اور دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یرغمالی ایک جگہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ شیزل کی ٹیم نے شدید حملہ کر کے دہشت گردوں کو گراؤنڈ فلور پر دھکیل دیا تھا۔ ہر طرف موت کے شعلے رقصاں تھے۔ ایک بختر بند گاڑی فولادی دروازے کے پاس ایک کھڑکی کو توڑنے کی کوشش میں وہاں پھنس گئی تھی۔ وہیں سے اس کے باری فائر نے ایلپس کے لڑکوں میں سراسیمگی دوڑا دی۔ اس بختر بند کی فائرنگ سے کئی یرغمالی ہلاک ہو گئے تھے۔ بختر بند کی فائرنگ کا رخ اب پاور روم کی طرف ہو گیا تھا۔ ایلپس کے خون میں انگارے سے دوڑنے لگے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ موجود لڑکوں کو فولادی دروازہ بند کر کے اندر ہی ڈٹے رہنے کے لیے کہا اور پھر خود سینے کے بل رینگتا ہوا پاور روم سے باہر نکل آیا۔
نجیب کے ساتھ ہی پوری جواں مردی سے دو طرفہ حملے کو روکے ہوئے تھے۔ برستی گولیوں میں ایلپس بختربن گاڑی کی طرف بڑھا۔ ایک مقام پر وہ اوپر سے ہونے والی براہ راست فائرنگ کی زد میں آ سکتا تھا۔ اس نے زکن بھری اور برستی گولیوں کی باڑ کے نیچے سے پھسلتا چلا گیا۔ اسی پوزیشن میں اس نے دو دستی بم بیک وقت اچھالے اور بختربن کے گرد ہونے والی ہلچل دم توڑ گئی۔ وہاں سے کچھ وردی پوش اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ فضا میں ہر طرف بارودی دھواں پھیل گیا تھا۔ زخمیوں کی آہو بکا بھی جاری تھی۔ انسانی گوشت کے لوتھڑے بھی کئی جگہ پر پڑے ہوئے تھے۔ ایلپس نے محسوس کیا کہ اس کے کئی ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ مزاحمت کمزور پڑ گئی تھی اور ابھی تک کنٹرول روم کے بند فولادی دروازے کے عقب سے کوئی خوشخبری برآمد نہیں ہوئی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ پاور روم پر فائرنگ کا دباؤ بڑھ گیا تھا۔ فائرنگ کے اینگل مسلسل بڑھتے جا رہے تھے۔ بازی کسی بھی لمحے پلٹ سکتی تھی۔ کنٹرول روم کو پاور سپلائی معطل ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جاتا۔ لہجے بھر میں یہ سب ایلپس کے دماغ میں آگ بھر گیا۔ قدموں پر آتے ہی وہ فضا میں اچھلا۔ اگلے لمحے وہ بختربن کے اوپر تھا۔ مشین گن پر تعینات گنر کو اس نے نہایت قریب سے گولی ماری اور اسے کھینچ کر ایک طرف ہٹا رہا تھا کہ بختربن کا فولادی ڈھکن کھلا اور ایک سر برآمد ہوا۔ اسے پاؤں سے نیچے دباتے ہوئے ایلپس نے ایک دستی بم اندر پھینک کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا۔ زوردار دھماکے سے بختربن اس کے پیروں کے نیچے لرز کر آ گئی تھی۔ اندر موجود افراد یقیناً چیتڑوں میں تبدیل ہو گئے تھے۔ مشین گن سنبھالتے ہی اس نے ہر طرف قیامت برپا کر دی۔ اس دفعہ دشمنوں میں سراسیمگی دوڑ گئی تھی۔ نئے جوش اور ولولے نے ایلپس کے وجود میں توانائی دوڑا دی۔ وہ چند منٹ اور دشمنوں کو روک سکتا تھا۔ اس کی امید بری نظریں کنٹرول روم کے بند فولادی دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ قیامت برپا تھی اور 15 منٹ گزر گئے تھے۔ وہ تینوں شکاری ڈرون کو قابو کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ذاکر کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ نجیب بھی ان کے قریب جھکا ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ ڈرون جب ایک خاص مقام کے قریب سے آگے بڑھ گیا تو ذاکر نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا۔ نجیب گھٹنوں کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کے ذہن سے دلدوز آہ برآمد ہوئی۔ میں ناکام ہو گیا۔ میں زندگی کا سب سے بڑا جوا ہار گیا۔ میری قوم کی امید، آخری امید، آگ کے سمندر میں غرق ہونے والی ہے۔ اس کی آنکھوں سے بل بل آنسو بہہ رہے تھے۔ ذاکر بھی رونے لگ گیا تھا۔ اسپائڈر گرلز البتہ آخری کوشش میں مصروف تھی۔ نجیب نے پسٹل نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھا۔ ذاکر دیکھ رہا تھا مگر جانتا تھا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نجیب کی انگلی ٹریگر پر جمی تھی۔ اینی نے تیزی سے انگلیاں چلائیں۔ مدھم سیٹی کی سی آواز بلند ہوئی اور اسکرین پر منظر بدل گیا۔ شکاری ڈرون میں لگا کیمرہ سامنے کا منظر دکھا رہا تھا۔ اینی خوشی سے چلائی، ہم کامیاب ہو گئے۔ شکاری ڈرون اب ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ جادوئی الفاظ تھے جنہوں نے پل بھر میں سب کچھ بدل دیا۔ نجیب کا پورا وجود توانائی سے بھر گیا۔ پسٹل بیلٹ میں اڑس کر وہ تیزی سے آگے آیا۔ ذاکر، ڈرون کا کنٹرول تم سنبھالو اور اسے واپس گھماؤ۔ ہیجان کے سبب اس کی آواز بیٹھ سی گئی تھی۔ ذاکر نے فوراً اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ نجیب نے اینی اور پامی کو اپنی کرسیاں چھوڑ کر پیچھے آنے کے لیے کہا۔ فولادی دروازے کے بند ہونے کے سبب فائرنگ وغیرہ کا شور بے حد کم سنائی دے رہا تھا۔ کام سے فارغ ہوتے ہی اینی کو ایلپس کی فکر نے آ گھیرا تھا۔ وہ ایلپس اور پامی کے ہمراہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے پوچھا، ایلپس کسی محفوظ جگہ پر ہے؟ نجیب نے کہا، سب سے محفوظ جگہ اس وقت یہ کنٹرول روم ہے۔ ایلپس کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ اینی خوش ہو گئی۔ اس پل نجیب اسے بے حد بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ وہ اس تبدیلی کو کوئی معنی پہنانے سے قاصر تھی۔ نجیب نے تھوڑا سا فولادی گیٹ کھولا تو فائرنگ کا شور شدت سے سنائی دینے لگا۔ اتنے شور میں ایلپس کو آواز دینا ممکن نہیں تھا۔ پہلے سے طے شدہ اشارے کے تحت نجیب نے گولیاں چلا کر کئی روشن بلب توڑ دیے۔ یہ منظر ایلپس نے دیکھا تو اس کا وجود بھی توانائی سے بھر گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ کنٹرول روم میں تھا۔ آتے ہی اس نے ماسک اتار پھینکا۔ وہ جس انداز سے نجیب سے گلے ملا اور انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، وہ سب اینی کے لیے بے حد شاک دینے والا تھا۔ وہ ایلپس پر جھپٹی۔ تم دونوں ساتھی ہو، تم نے میرا جذباتی استحصال کیا ہے۔ ایلپس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے اس کی آنکھیں پانی گرانے لگی۔ پامی بھی ایلپس کو گورے جا رہی تھی۔ ایلپس نے نرمی سے اپنا گریبان چھڑایا۔ مجھے معاف کر دو، میں زندہ رہا تو ہمیشہ تمہارا رہوں گا۔ اینی ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ پامی نے اپنی باہیں اس کے گرد لپیٹ دیں۔ نجیب اور ایلپس برق رفتاری سے ذاکر کی طرف جھکے۔ ذاکر ہیل فائر میزائل کو ایک ٹارگٹ پر انگیج کر رہا تھا۔ کیمرہ زوم کر کے ٹارگٹ کو واضح کر رہا تھا۔ یہ کچھ مکانات تھے۔ اسی وقت اسکرین پر ایک ننھا سا سرخ پوائنٹ تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ذاکر کے چہرے پر سراسیمگی دوڑ گئی۔ اس نے ہیجان زدہ آواز میں کہا، ڈرون کو فضائی دفاعی نظام نے انگیج کر لیا ہے۔ نجیب حلق کے بل چلایا، جلدی سے میزائل فائر کرو۔ ذاکر نے تیزی سے ایک بٹن دبا دیا۔ ہیل فائر میزائل ڈرون سے جدا ہو کر برق رفتاری سے نظر آنے والے مکانوں سے جا ٹکرایا۔ لمحوں میں ہی وہاں آگ کا دریا نظر آنے لگا۔
اسی وقت اسکرین بھی تاریک ہو گئی۔ فضائی دفاعی نظام نے ڈرون کو مار گرایا تھا۔ وہ تینوں سب کچھ بھول کر خوشی سے جیسے پاگل ہو گئے۔ وہ لوگ اسرائیل کو اب تک کی سب سے بڑی زد پہنچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ زریون ایٹمی پلانٹ پر کام کرنے والے سائنسدان اور ٹیکنیشین جو اپنے بیوی بچوں سے دور ایٹمی پلانٹ پر کام کر رہے تھے، ان کی چھوٹی سی بستی آگ کے سمندر میں ڈوب گئی تھی۔ اسی وقت زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ پاور روم اڑانے کے ساتھ ہی برقی رو بھی معطل کر دی گئی تھی، مگر ان لوگوں کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنا کام کر چکے تھے، اب یہاں سے سلامت نکلنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ فولادی دروازہ کھول کر وہ رینگتے ہوئے باری باری باہر نکل آئے، مگر فوراً ہی باری فائرنگ کی زد میں آ گئے۔ ایک گولی نے ایلپس کے پاس موجود دستی بم کو پھاڑ دیا تو دیگر بم بھی پھٹ گئے۔ تیز چکا چند اور زوردار دھماکے کے ساتھ ایلپس کا وجود چیتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ نجیب، ذاکر اور ان کے سبھی ساتھی مارے گئے تھے۔ اینی اور پامی اسرائیل کی فورسز کے ہاتھ زندہ آ گئی تھی۔ پورا اسرائیل سوگ میں ڈوب گیا تھا۔ موساد کے ایجنٹ میجر کمال کو کھوجنے میں کامیاب رہے تھے۔ وہ فارس کنارے کئی ہفتوں سے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہنی مون منا رہا تھا۔ ایلپس اسرائیل کے لیے ایسا معمہ ثابت ہوا تھا جسے وہ کبھی بھی حل نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، ایلپس تو زندہ تھا، جیل میں ساری زندگی سڑنے والی اینی شاویز کے دل میں۔ ایرانی بھی اپنے سینے میں بھڑکتی بدلے کی آگ بجھانے میں کامیاب رہے تھے۔ نجیب نے بھی لاکھوں یتیم اور بے گھر فلسطینی بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کر دیا تھا۔ جی تو دوستو، اسی کے ساتھ اس چھوٹی سی داستان کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک لازمی کیجیے گا، اور ایسی ہی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ضیاء فلمز کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی شاندار سیریز میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔